محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل الصلوات و اکرم التسلیمات۔ نہایت قابل احترام منتظمین اور منتظمات ایمز ایجوکیشن سسٹم اور بہت ہی قابل تکریم اساتذہ کرام اور اساتذات، اور مجھے بتایا گیا کہ ماشاءاللہ قرآن کریم کے اساتذہ کرام جو اساتذہ قرآن کریم کی تدریس میں مصروف ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کو اور قرآن کریم کا علم رکھنے والوں کو امت کے اشراف قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے جو سب سے نوبل لوگ ہیں، جو سب سے معزز ڈگنیفائڈ آنریبل لوگ ہیں، وہ قرآن کریم کا علم رکھنے والے، اس کو پڑھانے والے۔ تو ایسی مبارک مجلس جہاں پر اساتذہ موجود ہیں، جی جہاں پر اساتذہ موجود ہیں اور ہر شعبے سے وابستہ اساتذہ موجود ہیں، تو ایسے لوگوں کی مجلس میں آ جانا میرے جیسے طالب علم کے لیے بہت ہی مسرت کا باعث بھی ہے، برکت کا باعث بھی ہے، اور یقیناً آپ سب کی جو کیفیات ہیں اور آپ سب کا جو توجہ ہے اس سے مجھے انشاءاللہ بہت سیکھنے کا موقع ملے گا، اور میں سیکھنے کے نقطۂ نظر سے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اتنے لوگوں سے استفادہ کرنا عام طور پر محال ہے کہ میں آپ میں سے ہر ایک کے پاس جاؤں اور ہر ایک کے پاس وقت گزاروں اور آپ کی صلاحیتوں اور آپ کے علم اور آپ کے تجربے اور آپ کے تقویٰ ان سب سے مستفید ہوں، یہ میرے لیے تقریباً محال تھا۔ میں شکر گزار ہوں منتظمین کا اور منتظمات کا، اس ادارے کا، کہ انہوں نے اتنے شاندار لوگوں سے استفادے کے مواقع فراہم کر دیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو استفادہ ہوتا ہے وہ نظری ہوتا ہے اور وہ سامنے بیٹھ کر ہوتا ہے، نہیں، استفادہ چونکہ ہم علوم اسلامیہ کے لوگ ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ استفادہ کسی بڑے کی مجلس میں آ کر بھی ہوتا ہے۔ کوئی بڑا کہیں بیٹھا ہوا ہو، آپ سارے بڑے لوگ ہیں، بہت بڑے لوگ ہیں، آپ کی مجلس میں آ کر میں استفادہ یقینی طور پر اس لیے کروں گا کہ آپ کی برکات اور آپ کی جو فیلنگز ہیں اور آپ کی جو اسپرچویلٹی ہے انشاءاللہ اس سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور میں اپنی جو علمی سطح ہے اس کے مطابق اور جو تھوڑے بہت دو چار الفاظ آتے ہیں اس کے مطابق آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا جو آپ پہلے سے جانتے بھی ہیں، لیکن میں تکرار کے طور پر وہ بات کر دوں گا تاکہ ہم سارے اس سے دوبارہ مستفید ہونے کی کوشش کر سکیں۔ ہم 3 دن گفتگو کریں گے انشاءاللہ، آج کا دن بھی، کل کا دن بھی اور پرسوں کا دن بھی، اور عنوانات جو طے کیے گئے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں طے کیے گئے کہ آج کا جو عنوان ہے وہ غالباً اس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ ہم اپنے ماحول میں، اور جب ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کا اور میرا ماحول ہے۔ میں ابھی ایک جگہ سے حدیث پڑھا کر آ رہا ہوں 7:30 سے لے کر 8:15 بجے تک، مشکات کی کتاب پڑھا کر آ رہا ہوں، اور اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہیں پڑھانے کے لیے جاؤں۔ تو میرا اور آپ کا جو ماحول ہے وہ تدریس کا ماحول ہے، تحقیق کا ماحول ہے، پڑھانے کا ماحول ہے۔ تو ہم اپنے ماحول کے اندر جو تھوڑی سی سختی اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، کبھی وہ چاہتے ہوئے پیدا ہو جاتی ہے اور کبھی نہ چاہتے ہوئے پیدا ہو جاتی ہے، بیرونی عوامل ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہارمونل چینجز بھی ہوتے ہیں، میں نے ایٹ ٹائمز رات آرام نہیں کر سکے، فٹیگ ہے، گھر کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور ایشو ہے جو اثر انداز ہو رہا ہے ہماری فکر پر، ہماری توجہ پر، ارتکاز پر، ہمارے ایکسپریشن پر، ڈیلیوری پر، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، مزاج ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو 100 چیزیں ہیں، ہم کوئی کمپیوٹر تو ہے نہیں کہ ایک روبوٹ کو جب آپ چلا دیتے ہیں تو اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، برف باری ہو رہی ہے، گرمی ہے، سردی ہے، وہ اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن انسان میں اور روبوٹ میں بہت نمایاں طور پر فرق ہے، اور شریعت نے اس انسان کے اور روبوٹ کے فرق کا بہت زیادہ لحاظ کیا ہے۔ میرے تعارف میں یہ فرمایا جا رہا تھا کہ میں حدیث اور سیرت کا طالب علم ہوں، تو حدیث اور سیرت پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اب کوئی 15-17 سال ہو چکے ہیں کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ ہے۔ تو ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اصل میں اس تناظر میں ہوگی کہ ہم اپنے ماحول کے اندر بعض اوقات تھوڑی سی شدت اختیار کر لیتے ہیں، اپنے مزاج کے اندر، اپنی نفسیات کے اندر، اپنے تعامل کے اندر، اپنے پڑھانے کے اندر، خود اس پڑھانے کے اندر اپنے پوری
کلاس کے ساتھ رویے میں، اور بعض اوقات کسی ایک خاص طالب علم کے ساتھ رویے کے اندر ہمارے مزاج کے اندر ایک خاص طرح کی شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے آج کہ قرآن و سنت میں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تعامل تھا لوگوں کے ساتھ، جو لوگوں کے ساتھ معاملہ تھا، انٹریکشن تھی، گفتگو تھی، اس کے اندر ہمیں ایسی کیا مثالیں ملتی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہو سکے کہ جیسی کیسی بھی صورتحال ہو تو اپنی امپلسز پہ قابو رکھنا، اور اپنے جذبات پر قابو رکھنا، اور اپنے جذبات کو غلطی کرنے والے کی غلطی کی انٹینسٹی بڑھانے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہ جس نے غلطی کی ہے وہ غلطی تو کر چکا ہے اور اس غلطی کی سزا بھی بنتی ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم جو سزا دے رہے ہوتے ہیں وہ صرف غلطی کی سزا نہیں ہو رہی ہوتی، بلکہ ہماری اپنی جو ایگو ہوتی ہے وہ ایگو بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے شامل ہو جانے کے نتیجے میں اس غلطی کی سزا کا جو لیول ہونا چاہیے تھا اخلاقی طور پر، شعوری طور پر، اور ایک استاد ہونے کے ناطے ہم اس لیول سے زیادہ بات کر چکتے ہیں۔ تو آج ہم ذرا تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ ایسے واقعات دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوور آل ایٹیٹیوڈ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرسنالٹی کے ہمیں کیا ٹریٹس ملتے ہیں، اور پھر اس سے آگے جب ہم بڑھیں گے، کل کی گفتگو جو ہماری ہوگی، اور وہ ظاہر ہے کہ کنیکٹڈ ہوگی انشاءاللہ، کسی گفتگو سے ہم آگے گفتگو کو بڑھا دیں گے، کل ہی کوئی تمہید ہمیں نہیں باندھنی پڑے گی، وہ ہوگی کہ یہ جو ایکویٹی ہوتی ہے ٹیچنگ اسپیس کے اندر، کہ سارے لوگوں کو آپ ایک ہی تناظر میں دیکھیں، یہ کیسے ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس ایکویٹی کے ڈیولپ کرنے کے پروفیٹک ماڈل کے اندر وہ کیا ٹریٹس ہیں جن کے نتیجے میں ایکویٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور یہ میری پی ایچ ڈی کا موضوع ہے، میں نے جو اپنا پی ایچ ڈی کر رکھا ہے حدیث اور سیرت کے اندر، وہ ہے دا prophetic model of developing the innate capabilities of the companions، کہ جتنے بھی صحابہ کرام اور صحابیات ہیں، ان صحابہ کرام اور صحابیات کی تربیت فرماتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پرسنل انیٹ ایبلٹیز کو کیسے اپنے سامنے رکھا کہ ایک ہی وقت میں اس سے بھی بات کر رہے ہوتے تھے تو فریکوینسی اور ہوتی تھی، لائن اینڈ لینتھ اور ہوتی تھی، دوسرے سے بات کر رہے ہوتے تھے ان سے فریکوینسی اور لائن اینڈ لینتھ اور ہوتی تھی۔ تو ہماری دوسرے دن کی جو گفتگو ہوگی وہ اس پر فوکسڈ ہوگی کہ یہ ایکویٹی کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے کلاس کے اندر۔ یہ مشکل کام ہے، میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، بڑا چیلنجنگ کام ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کچھ نہیں کر کے آتا، آپ اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں، اور جو بہت ہی شاندار اسٹوڈنٹ ہے اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آئیں، تو یہ ٹینڈنسی اپنے اندر ڈیولپ کرنا یہ بڑا چیلنجنگ کام ہے۔ مجھے اور آپ کو اس چیلنج کا ادراک بھی ہے اور ہمیں اعتراف بھی ہے، اور بعض اوقات ہم اس ایکویٹی کو ڈیولپ کرنے میں تھوڑے سے ناکام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس کے اندر ہم رفتہ رفتہ بہتری لا سکتے ہیں۔ تیسری جو گفتگو کا حصہ ہے جو ہم انشاءاللہ بدھ کے روز کریں گے، اس گفتگو کے حصے کے اندر ہم اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو ٹین ایجرز ہیں ہمارے پاس، جو ایج گروپ آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اسکولز کے اندر آج کل 3 اور 4 سال کی ایج گروپ سے لے کر 15 اور 17 سال کی ایج گروپ چل رہی ہوتی ہے، او لیولز، اے لیولز تک، 9th 10th تک پہنچتے یہ جو ٹین ایجر ہوتا ہے، اس ٹین ایجر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اس کے ساتھ ایسوشیٹ کرنا، اس کی لائکنگ ڈس لائکنگس کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ اس کے ورنیکولر کے اندر بات کرنا، ایسے لہجے میں، ایسے انداز میں، ایسی میتھڈالوجی کے ساتھ اور ٹرمنالوجیز کے ساتھ بات کرنا کہ جو ٹرمنالوجی اس کی صبح شام کی ٹرمنالوجی ہے، جس ٹرمنالوجی کا وہ عادی ہوا ہے فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، میں اس ایبیوزو ٹرمنالوجی کی بات نہیں کر رہا جو خدا نخواستہ آ رہی ہے اس سوشل میڈیا پر، لیکن اس کا جو ورنیکولر ہے، وہ جو اشتہار دیکھتا ہے اس کے اندر جو ٹرمنالوجی چل رہی ہے، اس کے محلے میں اس کا سوشل سرکل، اس کے دوستوں کا جو گروپ ہے وہ جو ٹرمنالوجی یوز کر رہے ہیں، اس کے گھر میں جو ٹرمنالوجی چل رہی ہے، کیا ایک استاد ہونے کے اعتبار سے میرے لیے وہ ٹرمنالوجی سیکھ کر اس کے اندر اس کو رسپونڈ کرنا ضروری ہے، یا مجھے یہ کرنا ہوگا کہ میں اس کو ایلیویٹ کر کے اپنے لیول پر لے کر آؤں اور اسے کہوں کہ چونکہ میں استاد ہوں اور قلعہ معلیٰ کی اردو بولتا ہوں اور بڑی نستعلیق اور ٹکسالی اردو ہے میری، تو لہٰذا تم اپنی اردو کو میری سطح پر لے کر آؤ اور پھر ہم آپس میں بات کر سکیں گے، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے until unless you are not on equal footing with me، اس وقت تک میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تیسرے دن کی ساری گفتگو ہماری اس پر ارتکاز ہوگا کہ پروفیٹک ماڈل کیا ہے انٹریکشن ود دا ٹین ایجرز کا۔ کیا وہ ماڈل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر عظمت اور جلال اور وقار اور علم اور پختگی اور اللہ کی طرف سے منصب معلم پر جو آپ فائز تھے،
اس سارے کو رکھ کر اسی پیکیج کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، یا ہمیں اس طرح کی کچھ مثالیں ملتی ہیں کہ آپ کی انٹریکشن کے دوران جس سطح کا آدمی ہوتا تھا آپ ایگزیکٹلی اس سطح پر اتر کر بات کرتے تھے؟ یہ ہماری تیسرے دن کی گفتگو ہوگی. تو بیسیکلی ابھی تک ٹریلرز چل رہے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں نا ٹریلر چلتے ہیں کہ ایپیسوڈ 1 کا ٹریلر، تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ پہلا ایپیسوڈ جب پورا ہو رہا ہوتا ہے تو اگلے ایپیسوڈ کا ٹریلر لگایا جاتا ہے. لیکن میں نے یہ کیا کہ تینوں ایپیسوڈز کا، اس پورے سیزن کا، یہ جو 3 قسطوں کا سیزن ہے، اس پورے سیزن کے تینوں دنوں کے ٹریلرز میں نے آپ کو شروع میں دے دیے، سو دیٹ اگر میں کسی وقت ٹرانسینڈ کر جاؤں، اسینڈ کر جاؤں یا ڈیسینڈ کر جاؤں اپنی گفتگو میں، کہ اس عنوان سے میں اچانک تیسرے والے میں چلا جاؤں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا توجہ دلا دوں کہ اس عنوان کا ڈائریکٹلی لنک ہے تیسرے ڈائمنشن کے ساتھ، اس عنوان کا ڈائریکٹلی لنک ہے دوسرے ڈائمنشن کے ساتھ. اور ممکن ہے کہ تیسرے دن میں گفتگو کر رہا ہوں ٹین ایجرز کے ساتھ اور پھر ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں پہلے دن کی گفتگو کا یا دوسرے دن کی گفتگو کا، تو اس لیے تینوں عنوانات آپ کی خدمت میں نے پیش کر دیے. رفق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خصائص کا ہمیں علم ہوتا ہے، اور ایک کا تو آپ نے خود اعتراف فرمایا کہ انما بعثت معلما. میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کی ایک بڑی خوبصورت ایکسپلینیشن اور اس کا ایک بڑا خوبصورت بیک گراؤنڈ ہے. بیسیکلی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے. مسجد نبوی میں جب تشریف لائے تو صحابہ کرام 2 مختلف گروپس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک گروپ کے پاس آپ تشریف لے گئے تو وہاں پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیٹیشن چل رہی ہے، ریفلیکٹ کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، انڈیویجول ریلیجوسٹی کے اندر انگیج ہیں. آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا. دوسرے گروپ کے پاس تشریف لے گئے، کہا میاں کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. ایک ایکیڈیمک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، پیڈاگوجیکل ایکٹیویٹی چل رہی ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں. جن کو آتا ہے وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے، اور وہ سکھا رہا ہے جو اس کو آتا ہے، اور جو نہیں آتا وہ دوسرے سے سیکھ رہا ہے. تو ایک ریسیپروکل بینیفیشیل ایکٹیویٹی چل رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف تو ان کی بھی کر دی، وہ انڈیویجولی کام کر رہے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اس مجلس میں جس مجلس میں پڑھنے اور پڑھانے کا کام چل رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے، ذرا تصور کیجئے کہ آج بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے ہیں اور یہاں اس وینیو کے اندر سائملٹینیسلی 2-3 ایکٹیویٹیز چل رہی ہوں، تو آپ پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دیکھ کر سب کو خوش تو ہوں گے انڈیویجول کام کرنے والوں کو، لیکن بیٹھیں گے کس مجلس کے اندر جہاں پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہو. تو گویا یہ ایک طرح کی ویلیڈیشن اور ایکریڈیشن ہے اس سارے کام کی، اور اس سے آپ کو اس کی سیکرڈنس کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں اور آپ کس سیکرڈ کام کے اندر، کس مقدس کام کے اندر لگے گئے ہیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی. ایک تو بیٹھ گئے وہاں پر، آپ کا بیٹھ جانا ہی بہت تھا. ظاہر ہے کہ جہاں آپ بیٹھ جائیں گے تو وہ تو پرومیننٹ ہو گئے نا، وہ دوسری گروپ کے لوگ بھی اب کہاں دیکھ رہے ہوں گے، ادھر دیکھ رہے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ان کے ساتھ. ممکن ہے کہ 2-4 وہاں سے اٹھ کے بھی کہاں آ گئے ہوں اس گروپ کے اندر. وہ فراز نے کہا نا کہ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں. کہ وہ جو ادھر کے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام ہوں گے وہ بھی کیا سوچ رہے ہوں گے کہ یار ٹھیک ہے ہم بھی بڑے کام میں لگے ہیں، لیکن بات اصل کہاں چل رہی ہے، اب دوسرے گروپ کے اندر چل رہی ہے. تو ایک تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ جانا، تشریف فرما ہو جانا، اس سے ان کا وقار بڑا بلند ہوا. اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا انما بعثت معلما، مجھے مبعوث ہی معلم بنا کر کیا گیا. گویا میرے جینیٹکس اگر آپ دیکھیں، میرے جینز اگر دیکھیں اور میرے ابتدائی اٹھان دیکھیں بعثت کی، تو اللہ نے ایک کریکٹرسٹک جو نبی ہونے کے ساتھ میری شخصیت کا لازمی حصہ بنا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ معلم. گویا انسپیریبل اور irrevocable ایک ایلیمنٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اور پرسنالٹی کا کہ آپ معلم ہیں. اور پھر اس ایک جملے کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہے. آپ کا سفر میں ہونا اسٹیبلش کرتا ہے کہ ایک بہترین ٹیچر ہے.
آپ کا حضر میں ہونا اسٹیبلش کرتا ہے، آپ کا انڈیویجول سے ڈیل کرنا اسٹیبلش کرتا ہے اس بات کو، آپ کا فیمیلز کے ساتھ بات کرنا اسٹیبلش کرتا ہے، میل کے ساتھ بات کرنا، ڈفرینٹ ایج گروپس کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، ڈفرینٹ سینیریوز میں بات کرنا، ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بات کرنا، ڈفرینٹ جیو پولیٹیکل سچویشن کے اندر اور سچویشن کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، ڈفرینٹ کلچرز کے لوگوں کے ساتھ بات کرنا، یہ ساری گفتگویں حوارات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہم کہتے ہیں، دا کنورزیشنز آف دا پروفٹ، دا ڈائلاگز آف دا پروفٹ، دا مونولاگز آف دا پروفٹ، دا ٹرائیلاگز آف دا پروفٹ، جتنے بھی لاگز ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان ساروں کو آپ دیکھیں گے تو ان ساروں کو جب آپ لٹرلی اور کریٹیکلی انالائز کریں گے تو اس میں سے نکلے گا کیا؟ آپ کا معلم ہونا۔ تو ایک خوبی جو آپ نے اپنے بارے میں، ایک کریکٹرسٹک جو بتایا اپنے بارے میں، وہ یہ تھا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور دوسری خوبی جو قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کی، وہ 2 آیتیں میں نے آپ کے بارے میں پڑھی، وہ جگہ جگہ پر ہے، لیکن 2 آیتوں میں وقت کی کمی اور ہمارے موضوع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس پر ذرا اختصار سے بات کریں۔ ایک رحمت، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کی طرف سے جو رحمت تھی اس کی وجہ سے آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہو گئے۔ لنت لہم، لان یلین، لین کا معنی عربی زبان کے اندر ہوتا ہے سافٹ، سافٹنس کا جو اعلیٰ ترین معیار ہو سکتا ہے دنیا کے اندر۔ ریشم بھی سافٹ ہوتی ہے، ہمیں بچپن میں مرغی کے بچے بھی پالنے کا، وہ آپ چھوٹے چھوٹے مرغی کے بچے خریدتے ہیں تو آپ جب اسے اٹھاتے ہیں تو وہ سافٹنس ہوتی ہے، اور وہ اتنا سافٹ ہوتا ہے، اس کی کھال اور اس کی چمڑی اتنی سافٹ ہوتی ہے کہ اس کی ہڈیاں فیل ہو رہی ہوتی ہیں اور اندر دھڑکتا ہوا دل بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ خرگوش کو آپ اٹھا لیں، وہ بھی ایک سافٹنس ہے، ریشم بھی سافٹ ہوتا ہے۔ تو سافٹنس کا جو سب سے اعلیٰ معیار ہے لین اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسی سافٹ چیز کہ وہ اپنی سافٹنس کی اعلیٰ انتہا پر پہنچ جائے اور اس کے بعد مزید سافٹ نہ ہو سکے۔ جیسے ہم کہتے تھے ایٹم جو ہے اس سے زیادہ تقسیم نہیں ہو سکتا، بات اس سے آگے بڑھ گئی تو کوئی ایسی چیز جس سے اگلا لیول اٹین نہ کیا جا سکتا ہو، وہ سپرلیٹو ڈگری ہو۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے لیے کیا ہو گئے؟ نرم ہو گئے۔ یہ تو ایک بات اللہ نے بیان فرمائی، نرم کتنے ہوئے ہیں اس کو ایک اور جگہ پر بیان کیا۔ دیکھیے سورہ توبہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نے انتہائی غصے میں، او ہو یہ مشرکین ایسے ہیں اور یہ یہود ایسے ہیں، اور انہوں نے، اور واقعتاً ان کی کوتاہیاں بہت بڑی بڑی تھیں اور ان کے مسائل بہت بڑے بڑے تھے، اور اب کوئی بھی مشرک نہ آئے اور یہ نہ ہو، انتہائی سخت انداز میں، اور پیچھے تبوک سے رہ جانے والوں پر ناراضگی اور سارا۔ لیکن سورت کا اختتام، سورت کے شروع میں اللہ جل شانہ بہت غصے میں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ غصہ بالکل جینون ہے، بنتا ہے جن جن باتوں پر اللہ تعالیٰ ناراضگی کے ظاہر فرما رہے ہیں۔ سورت کا اختتام جب آیا تو اللہ نے بیلنس کیا سچویشن کو، اور اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ہائے ہائے ہائے، اگر میں اور آپ بطور استاد کے، سچی بات آپ کو عرض کروں، کوئی ٹریننگ نہ کریں دنیا میں اور کچھ نہ کریں، اور شروع میں اپنی ساری ٹریننگ کے آغاز میں سب سے پہلے یہ ایک آیت انکلکیٹ کریں اپنے مزاج میں، اپنی تھاٹ پروسیس کے اندر، اپنی گفتگو میں، اپنے کنڈکٹ میں، لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنے میں، اس کے بعد ہم دنیا کی جتنی بھی ٹریننگز کریں گے وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مفید ہوں گی، اس لیے کہ یہ ایک آیت ایک معلم کے اوصاف کو بیان کر رہی ہے، اور اوصاف بھی کس معلم کے؟ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم اس کے ایک ایک لفظ لے کر اسے کھولتے ہیں اور پھر عہد رسالت سے مثالیں لے کر اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک رسول آیا ہے جو تمہاری ذات میں سے آیا ہے، تمہارا قبیلہ، تمہارا علاقہ، تمہاری زبان، تمہارا کلچر، تمہارا ڈکشن، تمہارا نریشن، تمہارے ٹریڈیشنز، ان سب کو جانتا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے وہ فیملیئر نہ ہو۔ انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تھوڑی سی مشقت بھی اس کو بہت زیادہ لگتی ہے،
تم تھوڑا سا بھی پریشان ہوتے ہو، تھوڑا سا بھی گھبراتے ہو، تھوڑا سا بھی ڈپریسڈ ہوتے ہو، فزیکلی، مینٹلی، سوشلی، اکنامک پرسپیکٹو میں، کسی بھی پرسپیکٹو میں تمہیں ذرہ برابر بھی کوئی چیز پریشان کرتی ہے تو یہ بات ان پر کیا ہوتی ہے؟ بہت وزنی، عزیز، عزیز بہت بڑا وزن جو ہوتا ہے اس کو عز یا عزو کہتے ہیں، عزیز علیہ. عزیز اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العزیز، یعنی بہت قوت والا، بہت وزن رکھنے والا. اچھا جی، 2 کریکٹرسٹکس ہو گئے. ایک کریکٹرسٹک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے آپ فرمائیے؟ تمہارے میں سے آیا ہے. فیملیرٹی کا ایکسٹریم لیول ہے، کسی قسم کی کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، وہ تمہیں جانتے ہیں اور تم انہیں جانتے ہو. دوسرا، تمہاری چھوٹی سی مشقت بھی ان کو کیا لگتی ہے؟ ایز اف کہ مشقت میں تم نہیں پڑے ہوئے، کون پڑے ہوئے ہیں؟ خود رسول پڑے ہوئے. سبحان اللہ. 2 باتیں ہو گئی. حریص علیکم، تمہارے بارے میں کیا ہے؟ حریص. اب حریص جب آپ نے کہا تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ گیا، اپنے بھائی یاد آ گئے، بہنیں یاد آ گئی، ارد گرد کے لوگ یاد آ گئے جن کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے؟ حریص. وہ حریص کا کم از کم درجہ ہے جس حرص کے اندر اپنی تما ہوتی ہے. کہتے ہیں نا یہ بڑا حریص ہے، یعنی کارنیٹو لے کر آتا ہے تو پھر ایک بائٹ بھی نہیں لینے دیتا کسی اور کو، یہ حریص ہے. لیکن یہاں پر جو حرص ہے یہ اصل میں اس عزیز علیہ ما عنتم کے درجے کی ہے کہ تمہاری مشقت کو دیکھنے کے بعد تمہیں اس مشقت سے نکالنے کی حرص ایسے پیدا ہو جاتی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں، جیسے تم میں سے کسی کو کوئی چیز دیکھنے کے بعد اس کو اٹین کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے. تو اس حرص کو کس کے ساتھ ملا کر سمجھنے کی ضرورت ہے؟ اس مشقت کے ساتھ. حریص علیکم، تمہارے لیے بڑی حریص ہے. اچھا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنین کے ساتھ یہ کیا ہے؟ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں. یہ رؤوف اور رحیم کس کی صفات ہیں؟ اسماء الحسنہ میں ہم نے پڑھی، ہم اپنے بچوں کو اسماء الحسنہ میں پڑھاتے ہیں. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف سمجھنے کے لیے اس مومنین کی جگہ کیا لگا دیں؟ بالطلاب والطالبات لگا دیں تو آپ بتائیے کہ پھر میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ معلم انسانیت. تو اصل میں تو یہ کریکٹرسٹکس کس کے بیان ہو رہے ہیں؟ معلم انسانیت کے. اور بیان اس لیے ہو رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اوصاف ہیں، اور تم میں سے جو بھی ان اوصاف کو اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تم میں سے جس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نے کیا بننا ہے؟ معلم بننا ہے، تو اس کو پھر ان نبوی اوصاف کو کیا کرنا پڑے گا؟ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، انکلکیٹ کرنا پڑے گا اپنے مزاج کے اندر، اپنے مزاج کا حصہ بنانا پڑے گا، انڈسپینسیبل حصہ بنانا پڑے گا اپنے مزاج کا. اب سوال میرے اور آپ کے لیے یہ ہے، یہ جو پرسپیکٹو ہمارے سامنے آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک کلاس کے ایک پیریڈ کی کتنی ڈیوریشن میں اس ایک آیت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. جب ہم موجود ہوتے ہیں تو کیا ڈسپیرٹی موجود ہوتی ہے؟ میں ٹیچر اور تم اسٹوڈنٹ. کیا ایسے تو نہیں ہے کہ ہمارا بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتا ہمارے ساتھ؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا سوچنے کا انداز اور اس کا سٹائل اور اس کا لیول اور اس کی باقی چیزیں اور میرا لیول اور باقی چیزیں اور اس میں باقی چیزیں ہم تیسری گفتگو کے لیے اٹھا کر رکھ لیتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک سب سے بڑا نمایاں پہلو میرا ایٹیٹیوڈ، کہ کیا جب میں اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مل رہا ہوتا ہوں، انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہوں، کہیں میرے ایٹیٹیوڈ سے یہ محسوس تو نہیں ہوتا کہ میں اس اسٹوڈنٹ کے لیے نرمی کے کوئی جذبات نہیں رکھتا، میں اسٹوڈنٹ کے حالات سے واقفیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، میں اسٹوڈنٹ کے معاملات سے واقفیت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اپنے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے سوشو پولیٹیکل، اکنامک، سائیکولوجیکل فریم ورک کے اندر رکھ کر ان سے انٹریکٹ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس پرسپیکٹو سے چل رہی ہے. سبحان اللہ. آج بڑا بابرکت دن تھا. میں ایک جگہ پڑھاتا ہوں حدیث کی کتاب، اور 2-3 مہینے سے وہ چل رہی تھی، میں مصروفیت کی وجہ سے اس میں نہیں جا پایا. 9ویں کی کتاب فیڈرل کی جو ہے وہ فائنل ہو رہی تھی، تو ہم اس میں لگے رہے، تو وہ منگل کو الحمدللہ چھپنے کے لیے چلی گئی، تو میں منگل کو ہی اس ادارے میں چلا گیا، اور میں نے کہا کہ وہ مصروفیت ختم ہو گئی تو ہم سوموار سے کلاس شروع کریں گے. آج ہم نے کھانے پینے کی کتاب شروع کی ہے.
کتاب الاطعمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے اور پیتے کیسے تھے اور کھلاتے اور پلاتے کیسے تھے، وہ ایتھکس آف ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ کیا تھے جو آپ نے خود بھی عمل کیے اور لوگوں کو بھی سکھائے تھے۔ آج ہم حدیث پڑھ کے ہیں، اس سے ہم آغاز کرتے ہیں اس بات کا کہ نرمی سے بھی بات کی جا سکتی ہے، من انفسکم کہہ کر بھی بات۔ من انفسکم کا مطلب کیا ہے کہ آپ ریلیٹ کرنا شروع کر دیں، کہ اس کو یہ لگے کہ یار یہ ممکن ہے کہ مثال کے طور پر میں رہتا ہوں ایک سیکٹر میں، یہ رہتے ہیں دوسرے سیکٹر میں، میرے والد کا آکوپیشن اور ہے، ان کا آکوپیشن اور ہے، ہماری کاسٹ اور ہے، ان کی کاسٹ اور ہے، ہماری لینگویج اور ہے، ان کی لینگویج اور ہے، ہماری جغرافیکل پلیسنگ اور ہے، ان کی جغرافیکل پلیسنگ اور ہے، لیکن اس سب کے باوجود ایک استاد کے طور پر میں اس طرح اس سے انٹریکٹ کروں کہ وہ یہ سارے پیکیجز بھول جائے اور کہ نہیں یہ تو ہے ہی ہمارا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنے والوں کے بارے میں صحابہ عجیب بات ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ ملنے والے کو بھی ایسے لگتا تھا کہ میرے سے زیادہ قریبی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کے ساتھ نہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، کیا میں نے اپنی نرمی، اپنی شفقت، اپنی محبت، اپنی مودت، اپنے کنسرن کے ذریعے اپنی کلاس کے، ساری کلاس تو نہیں، کسی ایک بچے کو کبھی اس کا احساس ہونے دیا ہے کہ وہ بغیر کسی زحمت کے اور بغیر تردد کے میرے پاس آئے اور آ کر مجھ سے ایسے بات کرے جیسے کوئی اپنے سے بات کرتا ہے؟ کیا میں نے اس سے یہ اپنائیت دی؟ آج کی ساری گفتگو اپنائیت پر ہے، رفق پر ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں ہم جب نصاب لکھتے ہیں، نصاب کی کتابیں، تو اس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ منفی چیزوں کو ذکر ہی نہ کریں، مثبت پہلوؤں سے منفی پہلوؤں کا کیا کریں، خاتمہ کریں۔ تو ہم نے کرنی تو بات کس پر ہے؟ ریجیڈیٹی پر، لیکن ریجیڈیٹی پر بات کرنے کے بجائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی پر بات کیوں نہ کریں کہ جس نرمی کے ذریعے ہم اپنی ریجیڈیٹی سے خود بخود کیا ہو جائیں، جان چھڑا لیں۔ یہی قرآن کا اسلوب ہے، یہی حدیث کا اسلوب ہے، یہی ایک ٹیچر کا اسلوب ہوتا ہے کہ وہ بری بات کرنے کے بجائے یہ کہتا ہے اچھی بات نہیں ہے۔ ایک ہی بات ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا بری بات ہے، تو اس کے بجائے آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے اس بری بات کو نگیٹ کرتے ہوئے کس کا ذکر کر دیا؟ اچھی بات کا ذکر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج یہ ہے۔ اچھا، آپ لوگ جاگ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث میں نے آپ کو عرض کی آج، جو آج ہم نے شروع کی ہے، اس سے ذرا رفق سمجھیے، نرمی سمجھیے، اور یہ کام آئے گی ہماری کلاسز کے اندر، اس لیے کہ مینی ایٹ ٹائمز یہ سچویشن ہوتی ہے کہ کوئی بچہ ڈپرائیوڈ آ گیا ہے آپ کے پاس، اس کا والد نہیں ہے، والدہ نہیں ہے، اسٹیپ سسٹرز کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اسٹیپ بردرز کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یا اور کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، بروکن فیملی ہے، سنگل یونٹ فیملی ہے، اس کی والدہ ہیں، والد نہیں ہے، جو بھی وجہ ہے، ان کا انتقال ہو گیا، سپریشن ہو گئی، جو بھی وجہ بنے۔ ایک صحابیہ ہیں اور وہ ام المومنین بھی ہیں، ان کا نام ہے ام سلمہ، نام سن رکھا ہے آپ نے، بہت معروف نام ہے۔ اس مجلس کے اندر کوئی ہے ام سلمہ؟ اتفاقاً یعنی ہے، ورنہ عام طور پہ ام سلمہ نام کی ہمارے ہاں بہت ٹرینڈ ہے ام سلمہ نام کا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سابقہ خاوند تھے ابو سلمہ، ان کے نکاح میں رہتے ہوئے ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی جس کا نام تھا عمر بن ابی سلمہ۔ کیا نام تھا جی؟ عمر بن ابی سلمہ۔ عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تتیش فی الصحفہ۔ یہ میں آپ کو صحیح بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، پہلی روایت مشکات کی، کھانے کے آداب کی پہلی روایت۔ اس کا تعلق صرف کھانے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہے بطور استاد کے، معلم کے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا اور میرا ہاتھ برتن کے اندر گھوم رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، بچوں کو سامنے جب آپ کوئی چیز رکھیں تو وہ جو بچوں کے اندر ایک کویسٹ ہوتی ہے، کیوریوسٹی ہوتی ہے ہر چیز کو چیک کرنے کی، تو وہ پلیٹ کو بھی فٹ بال کا گراؤنڈ بنا لیتے ہیں نا، ادھر جا رہے ہیں، کبھی فارورڈ پہ، کبھی بیک پہ، کبھی کک پہ، کبھی کہیں کبھی کہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، پوری پلیٹ کو فٹ بال کا گراؤنڈ بنایا ہوا ہے۔ تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں، بیٹا کرکٹ نہ کھیلو اس وقت، کیا کھیلو، چیس کھیلو، اپنی چیس کے اس کے اندر ڈبے کے اندر رہو اور کام کرو۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے بچے کو بھی اندازہ ہے کہ میں کس کی تربیت میں ہوں، رسول اللہ۔ تو حدیث کھانے کی ہے لیکن ابو سلمہ کھانے کے آداب نہیں بتا رہے، ابو سلمہ کھانے کے آداب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ایستھیٹک ایلیمنٹ کو ذکر کر رہے ہیں کہ وہ تربیت بھی فرماتے تھے تو کیسے فرماتے تھے۔ کہا میں بچہ تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہجر میں تھا، ہجر گود کو کہتے ہیں سلمہ۔ تو کتنا خوبصورت،
آپ دیکھیے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ریلیشن شپ کا لیول کیا تھا. خود الفاظ بول رہے ہیں, نبی نہیں بول رہے یہاں کون بول رہا ہے؟ امتی اور اسٹوڈنٹ بول رہا ہے. اگر نبی بولتے تو آپ کہتے کہ یہ تو نبی کی بات ہے, اس کے اندر اپلیکیشن کا ماڈل جو ہے وہ مسنگ ہے, وہ تو ہم دیکھیں گے کہ اپلائی کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. لیکن یہاں تو وہ بول رہا ہے جس پر نبی کی شفقت اپلائی ہو رہی ہے, اور اس اپلیکیشن کے نتیجے میں وہ ایکسپریس کر رہا ہے اس اپلیکیشن کو. آپ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں یہ تعبیرات اختیار کر رہا ہوں, تو اور آپ کی برکت سے کر رہا ہوں, آپ سے سیکھ رہا ہوں, آپ کی ان ریفلیکسز سے, ان ساری چیزوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں چھوٹا تھا غلام. یہ غلام اردو والا غلام نہیں ہے, عربی میں غلام بچے کو کہتے ہیں, جو ابھی پوبرٹی کو اٹینڈ نہ کرے اس کو غلام کہتے ہیں. تو میں چھوٹا بچہ تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا, یا ہجر کا ترجمہ اگر پراپر کریں تو گود میں تھا. لک ایٹ دا کائنڈ آف ایسوسیشن ود دا پروفٹ, کہ آپ یوں سمجھیے کہ تھا پرورش میں لیکن رہتا گود میں ہی تھا. یہ کہنا چاہیے وہ اپنے ان الفاظ کے ذریعے. اور ایک دن ہماری والدہ کی باری تھی, آپ علیہ السلام کی مختلف ازواج مطہرات تھی, تو ہر روز ایک کے گھر میں آپ وقت گزارتے تھے. تو ایک دن ہماری اماں جان ام سلمہ کی باری تھی, ہمارے گھر میں تشریف لائے. تو ظاہر ہے جس گھر میں تشریف لاتے تھے کھانا بھی اس گھر میں کھاتے تھے. تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, کھانا لگ گیا, اماں جان نے کھانا لگایا, وہ بھی بیٹھ گئی ہوں گی, میں بھی بیٹھ گیا, اور آپ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہو گئے. اور کھانا جب شروع ہونے لگا تو وہ جو برتن تھا اس میں میرا ہاتھ چلنے لگ پڑا, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی یعنی ہر طرف میرا ہاتھ چل رہا تھا. وکانت یدی تطیش فی الصحفہ, پورے برتن میں گھوم رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کیا اور یہ فرمایا, یا غلام, اے چھوٹے پیارے ننھے منھے بچے. کہاں سے شروع کیا ہے؟ اے یو, اے جو میرا اور آپ کا کیا ہوتا ہے, اے یو سٹنگ ایٹ دا بیک, یو ایڈیٹ. آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا, معافی چاہتا ہوں, ویسے یعنی کسی کلاس کے اندر کوئی ٹیچر کیا کر رہا ہوتا ہے یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور ہم کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہوا, ہم میں سے کچھ نے دیکھا ہوگا, کچھ نے کیا ہوگا, کچھ نے بھگتا ہوگا. تو ہے یو سٹنگ ایٹ دا بیک, ہے یو ایڈیٹ, ہے یو فلاں, ہے یو فلاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, یا غلام, اے چھوٹے سے ننھے منھے بچے. دا کائنڈ آف لو, sympathy, empathy, relation, connection with that small boy, small gentleman, small but gentleman. He has a sense of ego, he has a sense of self-respect, he has a sense of dignity and honor. ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ڈگنیٹی اور آنر میری ہے, اور یہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا 5 سال کا 6 سال کا, اس کا نہ آنر ہوتا ہے, نہ ڈگنیٹی ہوتی ہے, نہ ایگو ہوتی ہے, نہ سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کو جیسے مرضی یوز کرو, ابیوز کرو, جو مرضی کو, کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے پیکیج کو دیکھا. پیکیج کیا ہے؟ والد کا انتقال ہوا ہے. So I should be a good replacement of his father as a teacher. مجھے اس کا والد ہی نہیں بننا, اس کے والد کی بیسٹ ریپلیسمنٹ بننا ہے. ایک ہوتا ہے بدل, یہ میرا موبائل ہے, جیسا کیسا بھی ہے, آپ کو نظر ہی آ رہا ہے, اس کو میں 3310 سے تبدیل کر لوں. 3310 یوز کیا کسی نے؟ اس کو میں 3310 سے تبدیل کر لوں تو وہ کیا ہوگا؟ بدل ہوگا. اور اگر اسے میں آئی فون کا جو آج کل لیٹسٹ, مجھے تو پتہ ہے آج کل کون سا لیٹسٹ ماڈل, 14, اس کو میں اگر 14 سے تبدیل کر لوں تو وہ کیا ہوگا؟ نعم البدل. وہ بدل نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ نعم البدل ہے. وہ سبسٹیٹیوٹ ہے لیکن بیٹر سبسٹیٹیوٹ, بیسٹ سبسٹیٹیوٹ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو دیکھا. یہ اگر میرا بچہ ہوتا ذاتی تو میں اسے کسی بھی طرح سے مخاطب کر لیتا, اس لیے کہ وہ جو گریف اور سورو کا ایلیمنٹ ہے اس کے بیک پہ وہ موجود نہ ہوتا, یتیم نہ ہوتا, وہ اس کو اور کوئی مسئلہ نہ ہوتا, اس کو اور کوئی ایشو نہ ہوتا. لیکن یہ تو یتیم ہے, اس کے والد کا انتقال ہو گیا. میرے صحابی تھے ابو سلمہ, ان کا انتقال ہو گیا. دس بوائے ہیز بین گوئنگ تھرو ٹریمنڈس پریشرز. اس کی والدہ اس کے پیدا ہونے کے بعد الگ ہو گئی, ایک قبیلہ لے گیا, اس کو ایک اور قبیلہ لے گیا, اس کا والد ایک اور قبیلے میں چلا گیا. بہت مشکل گزاری زندگی اس فیملی میں. اور پھر بڑی مشکل سے یہ مدینہ میں یونائٹ ہوئے, اور تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے پیکیج کو سامنے رکھ کے اپنے پر رحمت کا وہ لیول اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی, جس لیول کا تقاضا تھا کہ اس سے بات کرتے ہوئے اس کی غلطی کی نشاندہی بعد میں کی جائے,
پہلے اس کو کیا ثابت کیا جائے؟ ایسوسیشن، رفق. لقد جاءکم رسول، میں تمہارا ہوں، انا منکم و الیکم و فیکم، میں تم میں سے ہوں، تمہارے جیسا ہوں، تم سے جیسا میرا تعلق ہے کسی اور کا. اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا غلام، اے چھوٹے سے اچھے سے بچے. اور ساتھ ہی کیا کہہ سکتے تھے؟ ساتھ ہی یہ کہہ سکتے تھے اپنے سامنے سے کھاؤ. لیکن یہ ایک سائیکولوجیکل ڈائلما ہوتا ہے کہ کسی کی غلطی کو اچانک آپ اگر ظاہر کریں تو اس سے بھی بچہ تھوڑا سا جھیک جاتا ہے، اس کی شخصیت تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے. تو اس کے بجائے کچھ ایسی باتیں اس سے کریں جو اس نے نہیں کی، کرنی چاہیے، اور ان کو بیان کرنے کے بعد پھر اس بات پر آئیں جو اس سے ہو گئی ہے. جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو وہ بات کو زیادہ جلدی لے لیتا ہے. وہ جو اس کے اوپر ایک دم روب طاری ہوتا ہے اپنی غلطی کا، اس روب سے آپ اسے بچا لیتے ہیں. آپ علیہ السلام نے کہا اے چھوٹے پیارے ننھے منھے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لو. کیا کرو؟ ممکن ہے اس نے پہلے سے اللہ کا نام لیا ہو تو ہی وڈ بی دا ہیپیسٹ مین آن دا یونیورس، کہ یہ جو بات کر رہے ہیں میں پہلے ہی کر چکا ہوں. ہی وڈ بی دا ہیپیسٹ مین. ہمیں تو ایک طرف کا نریشن ملا نا. ممکن ہے انہوں نے کہا جی جی اللہ کے رسول تھینک یو ویری مچ فار گائیڈنگ می، بٹ آئی وڈ ہمبلی پلیڈ کہ میں تو ماشاء اللہ بسم اللہ پڑھتا ہوں. واو یو آر اے بریلینٹ ہیومن بینگ. حدیثیں تو ظاہر ہے کہ اتنا حصہ ہے نا، وہ کانٹیکسٹ پورا بعض اوقات مل جاتا ہے، بعض اوقات نہیں ملتا. پھر آپ نے کہا وہ کل بھی یمینک، بیٹے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو. تو انہوں نے کہا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اپنا ہاتھ اٹھایا ہو دائیں اور کیا کیا ہو؟ اللہ کے رسول علی الراس والعین، میری سر اور آنکھوں پر آپ کی بات، بٹ یو کین سی آئی ایم ایٹنگ فرام دا رائٹ ہینڈ، آئی ایم دا ہیپیسٹ مین آن دا یونیورس. آپ نے جو کہا ہے وہ آپ کے کہنے سے پہلے میں کیا کر رہا ہوں. اور پھر اس کی غلطی کی طرف آئے اور آ کر کہا کل مما یلیک، بیٹے اپنے سامنے سے کھایا کرو. تھوڑی دیر کے لیے ذرا آ جائیں اپنے اپنی کلاس رومز میں. غلطی ہوئی تو بس پھر جو ہوا، جو رہی سو بے خبری رہی. پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر نہ پوچھیں، پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہتی، پھر تاریخ کے صفحات سیاہ ہو جاتے ہیں. ہم اب غور کریں کہ جب ہمارا بچہ غلطی کرتا ہے، ایسوسیشن ڈیولپ کیے بغیر، اور یہ ہر روز آپ کو ڈیولپ کرنی ہے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ڈیولپ کرنی ہے. یہ کام ہے مشکل، لیکن میں آپ کو سچ عرض کروں نا کہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے. میں آپ کو سچ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے نا، جو کارپینٹر ہے وہ کرسی بنانے کی ذمہ داری ہے اس کی، اور وہ کرسی بناتا ہے اور کرسی کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی. جس نے یہ ٹیبل بنا رکھا ہے اس میں کوئی کمی نہیں، جس نے وائٹ بورڈ لگا رکھا ہے اس میں کوئی کمی نہیں، جس نے یہ پروجیکٹر لگا رکھا ہے دیکھیے اس کا سیکوینس اور اس کے اندر جو آرٹسٹک اس کے ایلیمنٹس ہیں وہ سارے چھلک رہے ہیں. اس نے بالکل اینڈ پہ بنایا ہے، دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے، نیچے سے اس کی ہائٹ اتنی ہے کہ زمین کو نہیں چھو رہا، نیچے سے بجلی کا پلگ بھی موجود ہے، سارے پری ریکویزٹس موجود ہیں. تو یہ بتا رہا ہے کہ اس کو لگانے والا ایک بہت ہی سینسیبل آدمی تھا، بہت سمجھدار آدمی تھا، اور اس کی کرافٹس مینشپ نظر آ رہی ہے. تو اگر یہ ایسے نہ کرتا تو ایمز والے اسے دوبارہ کبھی نہ بلاتے. جس آدمی نے یہ اسپیکر لگایا ہے تو اس نے اسپیکر ایسے نہیں کیا کہ ایبرپٹلی آ کر لگا دیا ہے، بلکہ اس نے اسپیکر کے بارے میں پہلے سوچا ہے، اس کی بجلی کہاں سے آئے گی، اس کی ڈکٹنگ کیسے کرنی ہے، اس کو کہاں لگانا ہے، اس کا اینگل کیا رکھنا ہے تاکہ ادھر سے جو آواز جا رہی ہے وہ آڈینس کے پاس جائے، ادھر سے جانے والی آڈینس کے پاس جائے، اور آواز ایکو نہ کرے آپس میں، آواز آپس میں ٹکرائے نہ. تو ایک ماسٹری ہے یا نہیں ہے؟ اگر یہ صحیح نہیں لگا رہا تو اس کو پھر یہ چھوڑ کر کچھ اور کرنا شروع کر دیں. جب میں نے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کیا رہنا ہے، استاد رہنا ہے، استاد ہم بن گئے ہیں اور ہم نے استاد بن کے رہنا ہے، تو پھر اس فیصلے کا تقاضا یہ ہے، اس فیصلے کا اصول یہ ہے اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کے اوپر اسٹیڈ فاسٹ رہیں، اور ہم وہ فیصلہ کر چکنے کے بعد پھر اس کے پری ریکویزٹ سیکھیں، اور ہر روز سیکھیں، ہر روز کوشش کریں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے. تو ہم اپنی کلاس میں کتنا ایک ایسوشیٹ کرتے ہیں، ہمارے بارے میں تأثر کیا ہے ہمارے بچوں کے ذہن میں. آپ اپنے بارے میں جائزہ لینا چاہیں نا
تو آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اپنے بچوں میں سے کسی کو ایسوشیٹ کریں یا اپنے بے تکلف لوگوں میں سے کسی کو ایسوشیٹ کریں اور ان کو کہیں کہ یہ مت بتانا کہ تمہارا میرے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے یا کسی قسم کا ریلیشن ہے، اور میرے بارے میں ذرا میرے اسٹوڈنٹ سے رائے تو لو. آپ کو پتہ چل جائے گا، سی ٹی اسکین کر دیں گے آپ کو، ایکس رے نہیں. ایکس رے میں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہیئر لائن فریکچر ہے یا یہ کیا ہے یا یہ اندر کیا صورتحال ہے، اندر کوئی کسی قسم کا خدا نخواستہ مسئلہ ہے. لیکن سی ٹی اسکین کیا کر دیتا ہے، آپ نے دیکھا اس کے اوپر کتنی تصویریں بنی ہوتی ہیں، وہ ہر اینگل سے کیا کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے جسم کو. اگر اسکل کا ہے تو وہ پورے اسکل کو لے آئے گا آپ کے پاس. تو آپ کا اسٹوڈنٹ نالائق ہو سکتا ہے لیکن اس کی سی ٹی اسکین کی مشین بڑی زبردست ہے. آپ کے بارے میں اس کا جو تبصرہ، اگر آپ اپنی اسپرچول ریفارمیشن چاہتے ہیں، اپنی ایکیڈیمک ریفارمیشن چاہتے ہیں، اپنے امپلسز کی ریفارمیشن چاہتے ہیں، شیخ کے پاس جا کر شاید آپ کو اتنا فائدہ نہ ہو جتنا اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹ سے انڈیپینڈنٹ سروے کر کے اور انڈیپینڈنٹ انالیسز کروا کے آپ اپنی انفارمیشن کر سکیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر کے ہر جملے کے اندر یہ دہراتے ہیں، وہ ہے نا ہے نا ہے نا ہے نا کرتے ہیں، ہاں 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 کرتے ہیں، جیسے 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 کرتے ہیں، جیسے کہ جیسے کہ جیسے کہ. اس بات پہ سر انفلیکسیبل ہو جاتے ہیں، اس بات پہ ٹیچر جو ہے نا وہ اپنا ٹیمپرمنٹ لوز کر دیتی ہے. تو گویا آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ کو، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جج کر رہا ہوں، حضور آپ کو اکیلے جج کر رہے ہیں، 35 آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی ججمنٹ آپ کی ججمنٹ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے، ان کی ججمنٹ آپ کی ججمنٹ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو لہٰذا جو آپ کی کلاس ہے، جس کلاس کو آپ پڑھا رہے ہیں، مجھے سب سے پہلے اپنے مزاج کے اندر کیا پیدا کرنے کی ضرورت ہے؟ رفق. رفق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نرمی. اچھا، اس عربی کی زبان کی بڑی خوبصورتیاں ہیں، بڑے مزے کی چیزیں ہیں اس کے اندر. جب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں، ان کی آپس میں ایک تعلق قائم ہوتا ہے، تو اس کو ہم اردو میں عام طور پر کیا کہتے ہیں؟ رفاقت، ہے کہ نہیں؟ اور رفیق کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اسی سے ایک شخص کی جب دوسری خاتون سے شادی ہو جاتی ہے تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ رفیق حیات، رفیقہ حیات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے عائشہ، ان اللہ یحب الرفق فی کل شیء. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز میں رفق پسند ہے، یعنی رفاقت پسند ہے، یعنی ایسوشیٹ کرنا پسند ہے. آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو اس سفر کے اندر جب آپ بیٹھیں تو اس کو ذرہ برابر احساس نہ ہو کہ آپ کا سوشل کلچرل بیک گراؤنڈ اس سے مختلف ہے. آپ کس طرح اس کے ساتھ گھل مل جائیں کہ جب آپ کو وہ آپ کے ٹرو کلرز میں دیکھے، آپ کے دفتر میں، آپ کے منصب پہ، آپ کے باقی کسی جگہوں پر، تو وہ حیران ہو جائے کہ یار یہ وہی آدمی ہے جو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کے کسی رویے سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیا ہوں، کوئی بڑا آدمی ہوں یا کوئی ایسی بات ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رفاقت ہے. حضرت عائشہ کو کیا کہا؟ عائشہ، اللہ تعالیٰ رفاقت کو یا رفق کو صرف پڑھانے میں پسند کرتا ہے؟ نہیں. ان اللہ یحب الرفق فی کل شیء. میرے جوتے پہننے سے لے کر، میری جراب پہننے سے لے کر، میری اینک پہننے سے لے کر، میری گھڑی پہننے سے لے کر، میرے اپنے گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہوئے نرمی کے ساتھ گاڑی سٹارٹ کرنے سے لے کر، میرے گھر کے دروازے کو، گاڑی کے دروازے کو بند کرنے سے لے کر، میری اپنی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد سردیوں میں جب تک اس کا ٹیمپریچر کا آئیکن ختم نہ ہو جائے اس وقت تک یہ سوچنا کہ یار رفاقت ہے بھائی، رفاقت ہے، روزانہ کی رفاقت ہے. اتنی رفاقت تو معذرت کے ساتھ آج کل گھر کے افراد کے ساتھ نہیں ہوتی جتنی گاڑی کے ساتھ ہوتی ہے. اسلام آباد اتنا لمبا ہے نا، اتنا بڑا چھوڑا ہے. میں صبح گھر سے نکلتا ہوں تو آج صبح گیا F6 میں، پھر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں جاؤں گا، پھر ایک اور 2 جگہوں پر جاؤں گا. تو میرا جو اسپینڈنگ کا ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے، جو گوگل مجھے بتاتا رہتا ہے کہ تم نے اتنے گھنٹے گاڑی میں سفر کیا آج، تو وہ رفاقت کا وقت شاید میرے بچوں سے زیادہ ہے، میری اہلیہ سے زیادہ ہے، میرے گھر کے افراد سے زیادہ ہے. تو کیا میں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ میں نے اس رفق کو اپنے مزاج میں پیدا کرنا ہے؟ میں جب اس موبائل کو یوز کر رہا ہوتا ہوں، میں نے بڑا مہنگا لیا، کتنے کام آتا ہے میرے، کتنی مصیبتوں سے مجھے بچاتا ہے. میری اہلیہ بعض کا غصے میں فون کرتے کہاں ہے، تو میں کہتا ہوں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں. تو یہ موبائل ہی مجھے بچاتا ہے نا، کہ میں کہتا ہوں ٹریفک میں پھنسا ہوں اور گوگل میپ بھیجتا ہوں تو وہ ریڈ لکیر آ رہی ہوتی ہے، تو یہ مجھے بچا رہا ہوتا ہے. کتنی امبیرسمنٹس میں اوائڈ کرتا ہوں اس کے ذریعے. تو یہ میرا رفیق ہے،
اس کو استعمال کرتے ہوئے جب میں اسے بند کرتا ہوں تو بند کرنے کے بعد جب ایسے پھینکتا ہوں تو یہ رفق کا تقاضا نہیں. بھائی یہ رفیق ہے، اس رفیق کو ویسے ہی استعمال کرو جیسے کسی رفیق کو استعمال، اور رفیق کو استعمال نہیں کیا جاتا، رفیق کو برتا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے استعمال کرنا اور ایک ہوتا ہے برتنا. تو یہ زندگی ساری برتنے کی ہے. میں اور آپ استاد ہیں، اور استاد ہونے کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے ان بچوں کو برتنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ ایسوشیٹ کرنا ہے اپنے آپ کو. اور نبوی کریکٹرسٹکس کے اندر سب سے بڑا ایلیمنٹ ایسوشیٹ کرتے ہوئے کیا ہونا چاہیے؟ رفق، نرمی. یہ 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے میری کلاس میں آئے ہیں، یہ میرے رفیق ہیں. آپ مجھے بتائیے رفیق کا لفظ بولتے ہوئے کوئی ڈسپیرٹی ذہن میں آتی ہے کہ یہ ایسے رفیق ہیں کہ دونوں ٹائر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، لیکن ایک ٹائر ٹریکٹر کا ہے، دوسرا ٹائر CD70 کا ہے، ان دونوں ٹائروں کو آپ رفیق کہہ سکتے ہیں کہ پڑھیں آپ کی یہ دونوں ٹائر ہیں، یہ دونوں رفیق ہیں ایک دوسرے کے؟ تو لوگ کہیں گے جانے دو یار، یہ کہاں سے رفیق آئے؟ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کی آپس میں سدا کی دشمنی چل رہی ہے، اس نے مار مار کے اس کو چھوٹا کر دیا ہے. یہ رقیب ہو گئے. تھینک یو ویری مچ. یہ کیا ہو گئے؟ رقیب ہو گئے. تو رفق کا لفظ اور رفیق کا لفظ جو ہے وہ تو معنی ہی اس کا دیتا ہے کہ ہارمنی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، ایسوسیشن ہے، لو ہے، سمپتھی ہے، ایمپتھی ہے، کنسرن ہے دوسرے کے لیے. تو کیا بطور استاد کے میرے نبی نے تو یہ کہا تھا کہ سارے معاملات کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ رفق ہونا چاہیے. لہٰذا میں جب اس جوتے کو پہن کے جاتا ہوں، بڑا نرم جوتا ہے، مجھے بڑا پسند ہے میرا یہ جوتا، تو اس طرح برتی ہے چیزوں کو، اپنے اسکارف کو، اپنے برقعے کو، اپنی اینک کو، اپنی یہ چیزیں جب آپ رفق کے ساتھ برتیں گے تو یہ رفق آپ کے مزاج کا حصہ بنے گا. یہ انکلکیٹ کرے گا آپ کے اندر، یہ کنسرن انکلکیٹ کرے گا آپ کے اندر. ہمارے یہاں تو صوفیاء کی روایت میں عجیب و غریب چیزیں آپ کو ملتی ہیں کہ مشائخ کے ہاں، ان کی اولاد کے ہاں یہ بات تھی کہ وہ جب گلاس کو اٹھاتے تھے تو گلاس کو بھی بڑی شفقت سے اٹھاتے تھے اور پی کر بڑے آرام سے رکھتے تھے. یہ ہمارا محسن ہے، اس نے پیاس بجھائی ہے. تو ہمارا جو اسلامک اسٹڈیز کا اور اسلامیات کا اور علوم اسلامیہ کے لوگوں کا اور مسلمانوں کا، سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا، بطور ایک مسلمان، ایک پریکٹسنگ مسلم، ہماری فاؤنڈیشن کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ رفق، نرمی، محبت، الفت، جس کو حدیث جبریل میں کیا کہا؟ احسان، بیوٹی، ایستھیٹکس. اور اب آئیے پھر اس آیت کی طرف. لقد جاءکم رسول من انفسکم، کیا ترجمہ تھا؟ تمہارے پاس تمہارے میں سے رسول آئے. ایک ترجمہ میں یہ کیا تھا. اس کو ایک اور طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس لفظ کو، قلم ہے، قلم کتنے گیا؟ اگر قلم مل جائے، کوئی مارکر یا قلم مل جائے. جی میرے پاس قلم ہے لیکن وہ ادھر نہیں لکھے جا سکتے، ورنہ میں معافی چاہتا ہوں، میں لا نہیں سکا، مجھے لے کر آنا چاہیے تھا. جی لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے جو تم میں سے ہیں. جی دیجیے، شکریہ، وقت بچ جائے گا ہمارا. جی ایک سیکنڈ اس وقت قیمتی ہے. جی لقد جاءکم رسول من انفسکم. دیکھیے میں آپ کو فرق ذرا تھوڑا سا واضح کر دوں. انفسکم، ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہے نفس سے. نفس کا معنی کیا؟ جان، ہیومن بینگ، لائف رکھنے والی کوئی چیز. انفسکم، عربی زبان کے اندر قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ کے اندر ایک لفظ ویسا ہی رہتا ہے لکھنے میں، صرف اس کا اعراب بدلتا ہے اور اس سے اس کا معنی بدل جاتا ہے. تو ایک معنی تو کیا ہے؟ انفسکم، تم میں سے سب سے تم میں سے، تم جیسے، تمہاری ذات میں سے، یعنی تمہارے ساتھ ایسوشیٹ کرنے والے، ریلیٹ کرنے والے. میں اگر بھول بھی جاؤں تو مجھے یاد کروائے گا. ایک اور مثال آپ کو دوں گا. ایک خاتون جو آپ علیہ السلام کی خدمت میں، مجھے یاد کروا دیجیے اگر میں بھول گیا. ایک اس کی عبارت ہے من ان، اسی کو کر لیتے ہیں، من انفسکم. پہلا کیا تھا؟ انفسکم، اور دوسرا کیا ہے؟ انفسکم. صرف کس کا فرق پڑا؟ زبر اور پیش کا. اور بات کہاں سے کہاں نکل گئی. یہ جمع تھی نفس کی، اور یہ انفس جمع ہے نفیس کی. اس کی جمع ہے
تمہارے پاس ایسے رسول بھیجے ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ نفیس ہیں، سب سے زیادہ سینٹیمنٹل ہیں، سب سے زیادہ سائیکولوجیکلی اور ایستھیٹیکلی اسٹرانگ ہیں، لہٰذا کسی کے دل پر بھی کچھ بیت رہا ہوتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ معنی کس کا ہے؟ یہ انفس جو ہے یہ نفیس، یہ انفس جو ہے یہ انفسکم، یہ آپ جیسا، اور انفسکم آپ سے زیادہ نفیس۔ دیکھیے نا، جو آدمی زیادہ نفیس ہوگا تو نیچے والوں کی چھوٹی سی بات بھی اس کو زیادہ محسوس ہوگی۔ ہم میں سے جن لوگوں کو پرفیومز کا شوق ہے، مجھے بہت شوق ہے الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرفیوم بہت پسند تھی، تو ہم میں سے جو لوگ پرفیومز یوز کرتے ہیں، ڈیوڈرنٹس یوز کرتے ہیں، بیڈ ماؤتھ کو اوائڈ کرتے ہیں، ہر وقت جیب کے اندر چیزیں رکھتے ہیں جس سے بیڈ ماؤتھ کی جو آرڈر ہے وہ اوائڈ کر سکیں ہم، تو ان کے سامنے کوئی ہلکے سے پسینے والا آدمی بھی آ جائے تو ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ اکسٹمڈ ہے کس میں رہنے کے، خوشبو میں رہنے کے، تو ذرا سا بھی کہیں 19-20 کا فرق پڑے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ جو لوگ نفیس ہوتے ہیں، آپ کسی کے سامنے جیسے مرضی کھاتے رہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نفیس آدمی کے سامنے آپ کھائیں اور ایک نوالا بھی آپ لیتے ہوئے کیا کریں تو ان کا کھانا گیا۔ نفیس آدمی کے ساتھ، میرے جیسے بدو آدمی کے سامنے آپ چائے پینا شروع کریں تو آپ کرتے رہیں تو میں تو خوش ہوں گا کہ یار تیری بڑی میوزیکیلٹی ہے اس آواز کے اندر، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ لیکن کسی نفیس آدمی کے سامنے ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک صاحب بہت نفیس تھے مزاج کے، تو چائے جب آئی تو انہوں نے چائے پینی جب شروع کی تو وہ صاحب جو تھے وہ اس دن فوارہ چلا رہے تھے، ویکیوم چل رہا تھا، ویکیوم کلینر ہوتا ہے نا، وہاں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اس میں، تو ویکیوم کلینر سے چائے پی رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ ان کی طبیعت پر بوجھ ہوا ہے، اور انہوں نے چائے اٹھائی بھی تھی اور وہ پی رہے تھے، انہوں نے چائے رکھ دی اس پینے کو، انہوں نے جب 2-3 دفعہ کیا تو انہوں نے چائے ہی نہیں پی۔ یہ کیا ہے کہ وہ بات جو عام لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتی اور عام لوگ اسے اوور لک کر جاتے ہیں، نفیس آدمی کے لیے وہ بات کیا ہوتی ہے؟ ایک استاد اگر منصب نبوت کے تحت تعلیم دے رہا ہے تو جہاں وہ انفس کا مصداق ہوتا ہے، انفسی کم کا ہوتا ہے، وہیں انفسا کم کا بھی ہوتا ہے، وہ نفس کا بھی ہوتا ہے اور نفیس کا بھی مصداق ہوتا ہے۔ اس مصداقیت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے اس حدیث میں جو عمر بن ابی سلمہ کی حدیث ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کر دوں کہ دل شکستہ ہے، والد مرا ہوا ہے، والد کا انتقال ہوا ہے، آئی ایم اسٹیپ فادر، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جس سے اس کے جذبات مجھے ہو، میں اس کو کچھ ایسا نہ، میرے مخاطب کرنے کے انداز میں، میرے بات کرنے کے انداز میں، میرے سمجھانے کے انداز میں، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست ظاہر ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو بطور استاد کے جہاں انفسکم اٹین کرنا ضروری ہے، یاد رکھیے گا یہ انفسکم پہلا سٹیپ ہے ٹورڈز بینگ اے گڈ ٹیچر، ان جیسا ہو جانا، ان کے اندر اپنے آپ کو گلا ملا دینا، انکلکیٹ کر لینا اپنے آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، اور رفتہ رفتہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کرنا کہ ان جیسا ہو جانا اور ان کی چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنا، اور رفتہ رفتہ سمجھتے سمجھتے ان سے بہت اوپر چلے جانا استھیٹیکلی کہ ابھی ان کے ذہن میں چل رہا ہو تو آپ کے دل پر آ جائے، ابھی ان کے ذہن میں چل رہا ہو تو آپ کی زبان پر آ جائے، ان کے چہرے کو پڑھ لینا، ان کی فزیکل اپیئرنس کو پڑھ لینا۔ اپنی مثالیں کوٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم تو آپس میں بیٹھے ہیں، بیت الکلفی کا مجمع ہے، تو ایک استاد کو کتنا حاضر دماغ رہنا ضروری ہے۔ بہت سیمسٹرز پہلے ہمارے ہاں ایک اسٹوڈنٹ تھی، بہت اچھی پڑھتی تھیں اور بہت لائق، اور میں پیپر جب چیک کرتا ہوں انٹرنیشنل، اب تھک تو نہیں گئے؟ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں میں جب پیپر چیک کرتا ہوں مڈ ٹرم کے تو وہ رکھ لیتا ہوں، اور یہ میرے بچے مجھے بڑی معاملت کرتے ہیں، سو گریٹفل ٹو دیم کہ یہ ان پیپرز کو ایک سیکوینس میں لے کر آتے ہیں، وہ چونکہ دماغ ہر وقت سیکوینس میں رہتا ہے، رفاقت، کمال، تو وہ ہر جگہ ہی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ جو چابیاں میں نے رکھی ہیں اور یہ مزاج کا حصہ بنائیے، یہ آپ کے اندر جمال لے کر آتا ہے، اس جمال کو اتنا ہی اہم سمجھیے جتنا جلال کو اہم سمجھتے ہیں آپ کے جلال کا مظاہرہ تو روزانہ ہوتا ہے نا کلاس کے اندر، تو کبھی کبھی کس کا مظاہرہ کیا کریں؟ جمال کا بھی مظاہرہ کر لیا کریں، تاکہ جلال اور جمال دونوں کا کیا ہو جائے؟ امتزاج ہو جائے۔ تو چابیاں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے چابیاں جو ہے نا خاص طرح استعمال کرنی ہے روزانہ، سو وائی ڈونٹ یو پٹ دیم ان این آرڈر، کہ آپ کی گاڑی کی چابی سب سے لمبی ہے تو اٹ شوڈ بی ان دا بگننگ، اس کے بعد جو چھوٹی چابی ہے اور اس کے بعد وہ یوز ہونی ہے وہ آپ کے گھر کی چابی ہے، اٹ شوڈ بی آفٹر دیٹ، اینڈ دین یو ہیو آپ کا ایک آفس ہے جس میں آپ کو جانا ہے، اس کے اندر آپ کے میک اپ کا ایک دراز ہے، اس کی چابی جو ہے وہ اب آپ کی پریفرنس ہے، آپ شروع میں رکھ لیں، آخر میں رکھ لیں، جس طرح آپ رکھنا چاہیں،
تو اس کو آپ ایک خاص سیکوینس کے اندر رکھتے ہیں. سیکوینس میں کیوں رکھتے ہیں؟ مزاج بنتا ہے چیزوں کو سیکوینس میں دیکھنے کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی ہوتی تھی تو صحابہ کے کندھے سیدھے کرواتے تھے، سب کچھ سیدھا کرواتے تھے، اور ساتھ ہی کہتے تھے کہ یار سیدھے کھڑے ہوا کرو، اس لیے کہ اگر ٹیڑھے ہو گئے دل بھی ٹیڑھے ہوں گے تمہارے. جنگ جہاں پر مرنا طے ہے، جنگ میں آدمی کیوں جاتا ہے؟ تاکہ 10-15 سال زندہ رہ سکے نا. عام طور پہ جو لوگ جنگ میں جاتے ہیں فور فرنٹ پہ بالکل بیٹل فیلڈ میں ہیں، سامنے دشمن کھڑا ہے، تو آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہے گا جی میں تو 10-15 سال مزید زندہ رہنے کے لیے یہاں کھڑا ہوں. ایسے ہوتا ہے؟ نہیں. آپ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ حتی الامکان اپنے آپ کو بچاؤں گا اور میکسیمم نقصان پہنچاؤں گا دشمن کو، لیکن دیر از اے بلیک پاسبلٹی کہ اس میں میری جان بھی. اس جنگ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صفیں سیدھی کر رہے ہیں اور تیر ہاتھ میں ہے. تیر کیوں ہاتھ میں ہے؟ 2 لوگوں کے درمیان اس تیر کو رکھتے ہیں اور تیر کو رکھ کے چیک کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے تیر آرچری کا آپ کو شوق ہوگا، مجھے شوق ہے، تو تیر جو ہے اس کے اندر اگر ملی میٹرز کے اندر بھی تھوڑی سی کیا ہوگی، ٹیڑھ ہوگا تو وہ اپنے نشانے پر نہیں جائے گا. وہ ہر ملی میٹرز کے اندر اس سے کیا ہونا چاہیے. ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر صحابہ کو تیر رکھ کے کیا کرتے تھے؟ سیدھا کرتے تھے. کوئی پوچھ لیتا، کوئی کہتا مرنا ہی ہے نا جی، تو تیر رکھ کے سیدھا کرو گے تب بھی مریں گے. ویسے نہیں. ایون اف یو ہیو ٹو ڈائی یو ہیو ٹو ڈائی بیوٹیفلی. وہ ہیڈا کیپلر آپ میں سے جس نے پڑھا ہو، انگلش لٹریچر کا بہت شاندار ماسٹر پیس ہے ہیڈا کیپلر، ناول ہے، پڑھا کسی نے؟ انگلش کے لوگ اگر بیٹھے ہوں تو اس کے اندر وہ بار بار ہیڈا کیا کہتی ہے؟ ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ بیوٹیفلی. اسلام پورے کا پورا یہ ہے، ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ. کیا معنی ہے؟ ان اللہ یحب الرفق فی کل شیء. اللہ تعالیٰ کو ہر معاملے کے اندر رفاقت پسند ہے، خوبصورتی پسند ہے. ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ بیوٹیفلی. تو آپ کے پاس یہ چابیاں ہیں، ان کو بھی سیدھا کرنے کی کوشش کریں. اس سے آپ کی سوچ سیدھی ہوگی، آپ کا پرسپیکٹو سیدھا ہوگا. اور ایک دن میرا بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بابا یہ اتنی پروفیسری بھی اچھی نہیں ہوتی کہ آپ نے چابیاں جو ہے کوئی خاص ترتیب سے لگائی. میں نے کہا بیٹا واٹ اف کہ اندھیرے میں اچانک ضرورت پڑ جاتی ہے جب چابی کی، تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک لگائی، دوسری لگائی، تیسری لگائی، چوتھی لگائی. اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ چوتھے نمبر پر جو چابی ہے وہ دفتر کی ہے، آپ نے چوتھی چابی پکڑی اور لگا دی. وٹ ایف خدا نخواستہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے اور آپ کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، یو ہیو فریکشن آف سیکنڈس، آپ کے پاس 10 سیکنڈ اور 5 مائکرو سیکنڈز ہیں، تو اس دن آپ کی یہ ترتیب سے لگائی ہوئی چابی آپ کے کام آئے گی. آپ کھڑے ہوں گے، کھولیں گے اور اندر چلے جائیں گے. ہم ان چیزوں کے اوپر غور نہیں کرتے. یہ رفق، یہ اور وہ چابی بھی کتنی خوش ہے، وہ ساری آپس میں بیٹھی اور کتنی خوش ہیں چابیاں، بڑی والی کے ساتھ جس سے چھوٹی والی ہے اس کے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے چیزوں کو زندہ سمجھیے. یہ ہماری تصوف کا خلاصہ ہے کہ انسان ہی زندہ نہیں ہوتے بلکہ پرندے بھی زندہ ہوتے ہیں، درخت بھی زندہ ہوتے ہیں، یہ وائٹ بورڈ زندہ ہے، یہ زندہ ہے. مجھے اس کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے جیسے ایک ہیومن بینگ کو ٹریٹ کرتا ہوں. لہٰذا اگر مجھے اپنے مارکر سے لکھنا ہے تو میں اپنے غصے کو اس وائٹ بورڈ پہ کیوں اتارتا ہوں؟ آپ دیکھتے نہیں ٹیچرز کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ غصہ چڑھا ہوا ہے، وہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھتے ہوئے ان کا غصہ کیا ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رفق نہیں آ رہا مزاج کا. یہ یعنی سب سے مشکل کام کار انسانیت ہے. انسان بنانے کا کام سب سے مشکل کام. اس لیے اللہ نے انسان بنانے کا کام کس کو دیا؟ انبیاء کو دیا، کہ یہ سب سے کمپلیکس کام تھا، سب سے مشکل کام تھا. درخت بنانا مشکل نہیں تھا، کارپینٹر بننا مشکل نہیں تھا، پینٹر بننا مشکل نہیں تھا، لیکن انسان کو انسان بنانا دنیا کا سب سے کیا تھا؟ مشکل کام تھا. اس لیے سب سے مشکل کام کس کو دیا گیا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. اور یہ سب سے مشکل کام کس کو ملا ہے؟ آپ کو ملا ہے. آپ سب سے مشکل کام کر رہے ہیں دنیا کا. آپ کا بنا ہوا بچہ، آپ کا بگڑا ہوا بچہ، یہ اپنا اثر چھوڑے گا سینچریز تک. کہ جسے آپ نگیٹ کر دیتے ہیں نا، ایسے ہش کر دیتے ہیں، اے یو اور ہے فلاں اور یہ فلاں، تم تو ہے ہی ایسے، تمہاری تو مزاج ہے، تم تو ہو ہی ایسی جگہ سے، تمہارا والد ایسا ہے، تمہارا آکوپیشن ایسا ہے، تمہارا خاندان ایسا ہے. یہ سٹرین جو آپ اس کی پرسنالٹی پر لگاتے ہیں، اس کو دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی اچیومنٹ، وہ سٹرین اس کا ختم نہیں کر سکتی. اقبال نے کہا یا رب یہ زمانہ، غالب نے، یا رب یہ زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کیوں، لوح ایام پر حرف مکرر نہیں ہوں میں. یا اللہ یہ زمانہ جو آ کے مجھے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی اس زمانے کو سمجھائے کہ میں اپنی انڈیویجویلٹی کے اندر یونیک ہوں، میرا ڈی این اے
پہلے بعد میں دنیا کے کسی انسان کے ساتھ نہیں ملتا. یہ میری انڈیویجویلٹی کو کیوں کرش کرنا چاہتا ہے؟ یہ اقبال زمانے سے نہیں کہہ رہا. یہ زمانہ کون ہے؟ میں اور آپ ہیں استاد. یا رب یہ زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے. ہمارے بچے کو اقبال کا یہ شعر نہیں پتا، کسی زمانے میں پتہ چل جائے ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا بچہ ہر روز فریاد کرتا ہے کلاس میں کہ میرے استاد میں رفق نہیں ہے. یا رب یہ استاد مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے؟ لوہے ایام پہ حرف مکرر نہیں ہوں، میں ریپیٹڈ ورڈ نہیں ہوں آن دا وائٹ بورڈ آف دا ہسٹری. میں ریپیٹڈ ورڈ نہیں ہوں، میں انڈیویجول ہوں. میرے علاوہ دنیا میں کوئی میرے جیسا نہیں ہے. یہ آ کے مجھے مٹانے کی کوشش کرتا ہے. مٹائیے مت، چمکائیے، خوبصورت کیجئے، نفیس کیجئے، اس کے اندر انکلکیٹ کیجئے خوبی ہے. میں واقعہ جو آپ کو بتا رہا تھا، ہمارے پاس 10-12 منٹ رہ گئے ہیں، پھر آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ایک اچھا اعلان ہے، شروع کا ٹریلر تھا اور آخر میں ایک اچھا ٹریلر آپ کو دے رہا ہوں. تو اسٹوڈنٹ تھی، اس نے پیپر اٹیمپٹ کیا. میں اپنے مڈ ٹرم کے پیپرز بڑی ترتیب سے لگا کے رکھتا ہوں اور پھر اسی کرونالوجیکل آرڈر سے فائنل ٹرمز کے پیپر بھی لگاتا ہوں. پھر ان کو دیکھتا ہوں اور یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ مڈ ٹرم میں یہ کہاں کھڑا تھا اور میں نے کلاس میں پیپر جا کے پڑھے بھی تھے، سنائے بھی تھے اور کہا تھا بیٹے اس چیز کو یوں ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اور موسٹ آف دا ٹائمز اس کا فائنل ٹرم کا پیپر مڈ ٹرم سے بہتر ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ مڈ ٹرم کے اندر بہت ایکسٹرا آرڈنری مارکس اور فائنل پیپر کے اندر کمزوری، اور کمزوری بھی ایسی کہ مڈ ٹرم میں جو پیپر کا آنسر اس نے اٹیمپٹ کیا تھا اس سے ملتا جلتا ایک کویسچن دیا تھا، اس میں بھی وہ نمبر نہ لے پائے. بطور استاد کے یہ کب ہوگا؟ جب آپ انفسکم ہوں گے یا انفسکم ہوں گے؟ انفسکم. بطور استاد کے میں کھٹک گیا اور میں نے کہا علی طارق یہ معاملہ ایکسیپشنل ہے. آپ کی کلاس میں ایکسیپشنل بچے بھی ہوتے ہیں، ان کو ایکسیپشنلی دیکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشنل لوگوں کو ایکسیپشنلی دیکھا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے جب وہ دیکھا تو میں نے سی آر کو کال کی. میں نے کہا بیٹے اس بچی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا جی سر جانتی ہوں. میں نے کہا بیٹے ان سے رابطہ کرو اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرو کہ جس دن ان کا پیپر تھا اس دن کیا ہوا جس کے نتیجے میں ان کی کنسنٹریشن نہیں تھی اور یہ پیپر اٹیمپٹ نہیں کر سکے. اس نے کہا نہیں سر یہ ایسے ہی ہوتا ہے سر. بچے ہیں نا، ان کو یہ لگتا ہے کہ سر ایسے ہی پروفیسر صاحب تو ویسے ہی وہ ہمیں سمجھتے ہیں، تو ہر بات میں ہمیں پروفیسر ہی سمجھتے ہیں ہمارے بچے، اور آپ کے بچوں کو بھی آپ کے بارے میں یہ خیال ہوگا. تو وہ اس نے جب پتہ کیا تو مجھے فون کیا اور وہ بڑی حیران تھی سی آر کلاس کی. کہنے لگی سر میں نے اس سے 5-7 منٹ بات کیا، اس نے کہا نہیں ایوری تھنگ واز فائن، آئی واز ٹوٹلی فائن. تو میں نے اسے کہا اسے یہ نہ پتہ چلنے دینا کہ یہ اس کے پیپر سے تعلق رکھتی ہے بات. ویسے ہی پوچھنا کہ تم جس دن پیپر تھا فلاں پیپر تھا اس دن یو آر نوٹ ان یور ٹرو کلرس ایز اف کہ تم اس کی دوست ہو، بٹ شی ڈڈ ناٹ اوپن اپ. جب کہا کہ استاذ علی بڑا کنسرنڈ ہے تمہارے بارے میں اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ تمہارے پیپر کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، مڈ ٹرم کا پیپر بہت اچھا تھا، تو شی اوپنڈ اپ اور اس نے بتایا کہ گھر کے اندر رات کو بھی کوئی معاملہ ہوا اور صبح گھر سے نکلتے نکلتے کوئی معاملہ ہوا جس سے اس کی اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی، اس کی کنسنٹریشن کمپرومائز ہو گئی اور وہ پیپر پر کنسنٹریٹ نہیں کر سکی. یہ کیا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم. انڈیویجولی ایک ایک کو دیکھنا. یہ آج یہ میرے سامنے بیٹھتا ہے بچہ یا یہ بالکل بیک بینچ پہ بیٹھتا ہے لیکن بیٹھتا ایسے ہے آج اس کی کمر کیوں جھکی ہوئی ہے؟ آج یہ کیوں آج تھوڑا سا ہوا؟ یہ تب آئے گا نا جب اپنے پر سے سختی کا خول اتاریں گے، اپنے اوپر سے شدت کا خول اتاریں گے اور سراپا کیا بنیں گے؟ رحمت، اور سراپا شفقت اور سراپا رفاقت بنیں گے. آخری مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. کل پھر آپ پر مسلط ہو جاؤں گا. اصل میں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کل پھر مجھے آنا ہے. دس از ناٹ اے گڈ نیوز بیسیکلی فار یو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر ہم لمبی باتیں کئی دنوں تک باتیں کریں، ایک ایک واقعے کو لے کر اس کے اندر سے چیزیں. میں نے ابھی صرف آپ کو عزیز علی بتایا، عزیز علی چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دیا، روح فریم چھوڑ دیا. ایک اور آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ تو قرآن کی بات ہے نا. اس قرآن کی بات کی پریکٹیکل امپلیکیشن وہ ایک ابو سلمہ کی حدیث سے آئی اور ایک خاتون کی حدیث سے. چونکہ خواتین کا مجمع تو میری کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کے مجمع پھر خواتین کی حدیث سے لائیں تاکہ وہ زیادہ ریلیٹ کر پائیں، زیادہ سمجھ پائیں، زیادہ کلچرل ڈائمینشن میں اس کو سمجھ سکیں. خاتون آتی ہیں، عمر رسیدہ خاتون ہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتی ہیں.
اب آپ تو نبی ہیں، آپ کی شفقت اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ جس سے ملتے ہیں مسکرا کر ملتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں تو مسکرا کر، اور یعنی اپنی شفقت اور رحمت کے سمندر میں سیراب کر دیتے ہیں، دریا میں سیراب کر دیتے ہیں. لیکن آنے والے پر بڑے آدمی کا روب تو ہوتا ہی ہے نا. جب میں اندر داخل ہوا تھا تو آپ سارے ڈر گئے تھے کہ مولانا آ گئے، داڑھی رکی ہوئی ہے، اللہ خیر کرے، تسبیح بھی تھی ہاتھ میں. تو وہ ایک روب تو ہوتا ہے آنے والے کا. وہ اس روب سے کانپنا شروع ہو گئی. اور کسی نے بتایا ہوگا نا اتنے بڑے آدمی ہیں، سارے نبیوں کے نبی اور رحمت للعالمین، قرآن ان کے بارے میں، اور جو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مؤدب بیٹھے ہیں. ایک دیہات سے آنے والی خاتون جو کبھی ہو سکتا ہے کسی بہت چھوٹے دیہاتی علاقے سے آئی ہو اور زندگی کی پہلی ٹریولنگ ہو کسی کاسموپولیٹن سٹی کی. آپ کا بچہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. والد آرمی میں تھے، کسی چھوٹی پوسٹ پر تھے، گریڈ 7 گریڈ 8 گریڈ 9 پہ، اور اچانک پوسٹنگ ہوگی اسلام آباد میں. تو اب اس بچے کو ادھر ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر ایڈجسٹ ہونے میں کئی مہینے لگ جائیں گے. وہ باتیں کرتے دیکھتے کہتے ہیں یار یہ عجیب باتیں کرتے ہیں، پتہ نہیں عجیب عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ، ٹویٹر، اسنیپ چیٹ. پتہ نہیں یہ کھانے کے ساتھ کھانا ہے، یہ روٹی کے ساتھ کھانا ہے، یا چاولوں کے ساتھ کھانا ہے، اس کے ساتھ چٹنی استعمال ہوتی ہے یا کیچپ استعمال ہوتی ہے. اسنیپ چیٹ یہ چاٹ سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کا آیا ہوا آدمی جب ایک اور بیک گراؤنڈ میں جاتا ہے تو آپ کی اسنیپ چیٹ اس کو چارٹ کی طرح کی کوئی چیز لگتی ہے کہ یہ کوئی چارٹ ہے. یو ہیو ٹو میک ہم فیملیئر ٹو آل آف اٹ کہ یہ اسنیپ چیٹ کا چارٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ. اس کی چارٹ بھی لگتی ہے لیکن یہ چارٹ سے مختلف چارٹ ہے. یہ کھانے کی نہیں، دیکھنے کی چارٹ ہے. چارٹ سمجھتے نا، چارٹ لگ جانا کسی چیز کی. تو آپ کی مجلس میں حاضر ہوئیں اور ظاہر ہے روب نبوت، ادب، اور خاتون کے تناظر میں دیکھیں نا، ایک خاتون جو کسی بڑی مجلس میں نہیں گئی، کبھی بھی کسی جگہ پر نہیں گئی، اچانک وہ کسی بہت بڑی مجلس میں آ جائے. اس کا ہیومن انٹریکشن بھی بہت کم ہے اپنے فیملی ممبرس کے علاوہ، اور کسی بڑی جگہ پر بڑے آدمی کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں ہے. شی اسٹارٹڈ شیورنگ. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن وہ آپ علیہ السلام کی روب نبوت سے کیا ہو رہی ہے، کام رہی ہے. اب کمال دیکھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم اور انفسکم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا، ہوئے 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 پٹنگ یور سیلف ان سم ونز شوز. یہ کہتے ہیں نا پٹنگ یور سیلف ان سم ونز شوز، کہ اپنے آپ کو دوسروں کے جوتوں میں رکھ کے دیکھو، دوسروں کی جگہ پر کھڑے ہو. آپ کو یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ کیوں کانپ رہی ہے. اس کو دیکھا، حالت دیکھی اس کی، ظاہر ہے فزیکل اپیرنس سے، کپڑوں سے، اس کے ہاتھوں سے، ہاتھوں پہ بڑی ہوئی جھریوں سے، اس کی چہرے کے اوپر جو مشقت کے آثار ہیں جسم، اس سے اندازہ ہوا کہ یہ بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ کی خاتون ہے اور کسی بہت ہی چھوٹی جگہ سے آئی ہے، چھوٹے شہر سے آئی ہے. پہلا تجربہ ہے مردوں کی بری ہوئی مجلس میں آنے کا اور پھر رسول کے سامنے بیٹھنے کا. تو سوچا کہ یہ کیا کرتی ہوگی اپنے گھر میں. خیال آیا کہ فائنینشلی بھی کوئی اتنی اسٹیبل نہیں لگتی، تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتے تھے لوگ، ان کے ہاں بکریاں پالتے تھے، اور ان بکریوں میں سے جب کوئی بیمار ہوتی تھی تو اسے ذبح کر لیتے تھے کہ مرنے سے بہتر ہے کہ کیا کر لیں گے، کھا لیں گے. اور پھر اس کا گوشت پرزرو کرنے کے لیے ہائر کا ڈیپ فریزر تو نہیں ہوتا تھا، اور آج کل جو آپ کے بڑے زبردست قسم کے فریزرز ہیں وہ تو نہیں ہوتے تھے. تو وہ اس گوشت کو دھوپ میں لٹکا دیتے تھے، نمک لگا کے، اس کے سارا پانی نکل جاتا تھا، وہ خشک گوشت کھاتے تھے. تو یہ خوش گوشت کھانا یہ اصل میں کلاس کی آئیڈینٹیفیکیشن تھی کہ یہ کلاس کیا ہے، یہ ویل آف کلاس نہیں ہے. جن کے پاس روزانہ گوشت کھانے کے لیے نہیں ہے تو وہ اس کو خشک کر کے رکھ لیتے ہیں اور پورا سال استعمال کرتے ہیں، یا اگلے جانور کے بیمار ہونے تک استعمال کرتے ہیں. بیمار ہوگا تو اس کو ذبح کر لیں گے. خیال آیا کہ خوش گوشت کھاتی ہوگی. اب آپ دیکھیے آپ کا کمال کیا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ ایسوشیٹ کیا، کیسے کیا آپ نے. یہ رفق کے بغیر ممکن نہیں ہے. جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ اس کو اپنا کیا بنانا ہے، رفیق بنانا ہے، پھر یہ ہوتا ہے. پھر آپ اس کے مطابق سوچتے ہیں، اس کے سوشل، پولیٹیکل، اکنامک کلاس، سائیکولوجیکل کلاس کے مطابق بیہیو کرتے ہیں. آپ نے کہا بی بی کیوں گھبرا رہی ہو، میں ایسی عورت کا بچہ ہوں جو خشک گوشت کھایا کرتی تھی. سبحان اللہ. عورت ہو تم اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میری کلاس تو انٹائرلی ڈفرینٹ ہے ان کی کلاس سے. آؤ میں تمہیں بالکل اپنے ساتھ ملا لیتا ہوں، میں بھی ایسی عورت کا بچہ ہوں جو کیا کھایا کرتی تھی. آپ اندازہ لگائیے کہ اس کے فوراً بعد کیا ہوا ہوگا.
اٹ وڈ بی انٹائرلی ڈفرینٹ سچویشن اینڈ اسٹوری. رنگ ہی بدل گیا ہوگا مجلس کا. تو اچھا آپ بھی گوشت کھاتے ہیں؟ ہاں ہاں وہ گوشت ہم یوں بناتے تھے. اور وہی خاتون جس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے بات کیا کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک پورا کلچرل ڈائمنشن دے دیا اور اس کلچرل ڈائمنشن کے اوپر بات کرتی چلی جائے. ہمارا بچہ جب ہمارے سامنے آ کے بیٹھتا ہے اس کا رنگ کسی خاص رنگ سے ملتا ہے، اس کے کپڑے کسی خاص کپڑوں سے ملتے ہیں، اس کا گیجٹ کسی خاص گیجٹ سے ملتا ہے، اس کا بستہ کسی خاص. ٹرائی ٹو ایسوشیٹ یور سیلف ود دیٹ تھنگ. اس کو وہ بستہ ہی تنگ کر رہا ہے کہ باقیوں کا بستہ بڑا شاندار ہے اور میرا بستہ اتنا شاندار نہیں. تو اسے کہ یہ کہاں سے لیا؟ یہ بہت ہی اچھا ہے، میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں یہاں سے لوں، یہ بڑا کمفرٹیبل ہے، بڑا ایسا ہے ویسا ہے. وہ بستہ جو اس کے اوپر بوجھ بنا ہوا تھا، اب وہ جاتے ہوئے اس بستے کو پہنتے اور ایسے ہی جاتا ہے کہ یہ بستہ میرے ٹیچر کو بھی کیا ہے، تم ساروں کے بستے اپنی جگہ لیکن بستہ تو ہمارا بستہ ہے. اس وقت جتنے بستے بس رہے ہیں ان میں کس کا بستہ بستہ ہے؟ ہمارا بستہ بستہ ہے، کیونکہ ہمارا بستہ ٹیچر کے دل میں بستہ ہے. لوگوں کو بسائیے، لوگوں کو برتیے، لوگوں کے ساتھ تعلق قائم کیجیے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق. ہم رفیق ہو جائیں، ہم نرم ہو جائیں، ہم اپنی گفتگو کے اندر، اپنی باتوں کے اندر، اپنے تعامل کے اندر، اپنے بیہیویئر کے اندر، اپنے جب لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں لوگ نظر نہ آ رہے ہوں، ہم ان لوگوں کے پیچھے ان کے جینز دیکھ رہے ہوں، ان کا ڈی این اے دیکھ رہے ہوں، ان کی سوشل کلاس دیکھ رہے ہوں، ان کی سائیکولوجیکل کلاس دیکھ رہے ہوں، ان کا پولیٹیکل سینیریو دیکھ رہے ہوں، ان کا اکنامک سینیریو دیکھ رہے ہوں. اور ان سارے سینیریوز کو دیکھ کر جو پڑھاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ استاد ہوتا ہے. استاد وہ نہیں ہوتا جو ورک پلان کو بنائے اور پورے ٹائم پر ورک پلان کو پڑھا کے رزلٹ کو سبمٹ کروا دے ود ان 24 آورس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتہ چلے کہ جناب آپ لوگوں نے ورک پلان ہی پورا نہیں بنایا. وہ اپنی جگہ اہم ہے، وہ تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، لیکن اس تھیوریٹیکل فریم ورک سے زیادہ فریم ورک کون سا اہم ہے؟ پریکٹیکل فریم ورک. اور یہی سیرت ہے، یہی اسلام ہے، یہی احسان ہے، یہی عمل ہے جس کا مجھے اور آپ کو بار بار کہا جاتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ادھر چینج کرتے جائیں. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ دَرَسًا. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ صَنْعًا. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ خَبَزًا. جو روٹی پکانے والا ہے اس کی روٹی کچی نہیں ہونی چاہیے، موٹی نہیں ہونی چاہیے، جلی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اچھی روٹی. احسن عمل اس کا کیا ہے؟ اچھی روٹی. جو یہ کمرہ بنا رہا ہے، جس نے یہ پنکھے لگائے ہیں، ان پنکھوں کو صحیح طرح لگایا ہے، پنکھا ہل نہیں رہا، وائبریٹ نہیں کر رہا، جس نے یہ لائٹس لگائی ہیں ایمپل ہیں، پراپر لگی ہوئی ہیں، ایک لائٹ کی ضرورت کو پورا کرتی ہیں، جس نے وہ ہیٹر لگایا ہے اس کو پراپر لگایا ہے، چاروں طرف سے ہیٹ آ رہی ہے، یہ اپنے عمل کے اندر احسن ہے. میں بطور ایک استاد کے اپنے عمل کے اندر کیسے احسن ہوں گا؟ جب میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھوں گا. آپ کی سمجھ راشی کی بہت معافی چاہتا ہوں، اور یہ اگلے 2 دن مزید چلتی رہے گی، تو آخر میں ایک بڑی معافی آپ سے مانگ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس 6 منٹ ہیں، میں نے قصداً چھوڑ دیے تاکہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کریں، ورنہ باتیں اور بھی بہت کی جا سکتی. ہمارے پاس باتوں کے علاوہ اور ہے کیا؟ ہمیں باتیں کرنی آتی ہیں اور باتوں کے ہم شعر ہیں. جی کسی کا کوئی سوال؟ جی فرمائیے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. بالکل بالکل بالکل. اس کا مطلب کیا ہے ہماری زندگی میں؟ بہت خوبصورت آپ نے بات اٹھائی. یہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. اصل میں یہ ایک حدیث ہے. ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، اور وہ جب حاضر ہوئے تو ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، جسم کے کپڑے بھی کوئی صاف ستھرے نہیں تھے، پراگندہ حال تھے. ان کو دیکھ کر تشویش، استھیٹکس والے کو تو ایسے آدمی کو دیکھ کر بھی کیا ہوتی ہے تو استھیٹک کے ایلیمنٹ سے آپ اسے دیکھیں کہ آپ کو دیکھ کر یہ خیال آیا 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، فائنینشیل اسٹیبل نہیں ہے تو میں اسٹیبل کرتا ہوں تاکہ یار یہ آرڈر میں آ جائے کسی میں، اور اگر فائنینشیلی اسٹیبل ہے تو پھر ایسے کیوں ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ میاں ایسے جیسے نہیں ہیں. ہاں اس نے کہا سیدھے چودھری ہونے ہیں، ہم تو بڑے ویل آف لوگ ہیں اللہ کے رسول. کیوں؟ کہا اللہ کے رسول جانوروں کی جو قسمیں پالی جا سکتی ہیں، بھیڑ، بکری، گھوڑا، اونٹ، گائے، سب ہیں، ایک ایک نہیں ہے، ہرڈز ہیں، استبل بھرے ہوئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے پر اللہ کی نعمتوں کا اثر بھی کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہونا چاہیے. ایک طرف تو آپ نے یہ کیا
ایک دن آپ نے کہا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی جو استھیٹکس کے حامل تھے وہ ڈر گئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب کوئی کہتا ہے نا یار یہ جو پرفیومیں لگاتے پھرتے ہیں نا ایسے ہی ہوتے ہیں، یار یہ جو اچھے کپڑے پہن کے پھرتے ہیں نا میچ کرتے پھرتے ہیں کپڑے. بھائی میچ کریں، اگر آپ کے پاس ایسا نہ ہو کہ میچ کرنے کے علاوہ آپ دنیا میں اور کچھ کریں ہی نہ، کہ یعنی میچ اتنا کریں کہ وہ میچ ہو 2020 کا میچ ہو 4 گھنٹے میں کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. پتہ چلے کہ آپ نے میچ بھی کرنا ہے اور میچ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیسٹ کی سیریز شروع کر لی ہے کہ 10 دن آپ میچ ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. آپ نے 15 رمضان کو میچ کرنا شروع کیا اور چاند رات آ گئی اور ابھی تک آپ کی میچنگ پوری. تو اتنا میچ بھی نہیں کرنا چاہیے. میچ کریں لیکن 2020 میچ کریں کہ وہ میچ بھی ہو جائے اور جلدی ختم بھی ہو جائے. آدمی T20 میچ سے پہلے بھی کلاس پڑھا لیتا ہے، بعد میں بھی ایک کلاس پڑھا لیتا ہے، درمیان میں T20 میچ دکھا لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے. تو اتنا میچ کریں. تو اس کو استھیٹک کے حامل ایک صحابی تھے. جب آپ نے یہ کہا نا کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ ڈر گئے اس لیے کہ وہ استھیٹکس کے حامل تھے، اچھے کپڑے پہنتے ہوں گے، میچ کرتے ہوں گے. میچنگ اس نقطۂ نظر سے کرنا کہ مجھے دیکھ کر لوگوں کو خوبصورتی کا احساس ہو، کمفرٹ کا احساس ہو، بن سنور کے آنا، اپنے بال سنوار کے آنا، اپنے کپڑے، اپنے ناخن، کہ ہمیں دیکھ کر بھی لوگوں کو راحت کا احساس ہو، یہ بھی ادب ہے، یہ بھی احسان ہے. اسے فطرت قرار دیا ہے شریعت میں. ان چیزوں کو جو آرڈر والی چیزیں ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں جسم پر، ان کو ہٹانا، ان کو بروقت صاف کرنا، اس کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ فطرت، نیچر. یہ بھی نیچر ہے. جیسے نیچر کو دیکھ کر کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. ایسے ہی اس کو دیکھ کر بھی کیا ہونی چاہیے؟ خوشی ہونی چاہیے. میں بھی کالام سے ہو کر آ رہا ہوں، ایک پورا ہفتہ وہاں رہا. تو نیچر ایوری ویئر، جیسے نا واٹر ایوری ویئر، نیچر ایوری ویئر. آپ کے ایک دن ہمیں ایسے مل گیا اضافی، ہمیں پتہ نہیں تھا. اس دن ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، دریائے سوات کے کنارے پہ چارپائیاں تھیں، ہم 6 گھنٹے چارپائیوں میں بیٹھ کے صرف پہاڑ کو اور درختوں کو دیکھتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ نیچر ہے. تو ایک مسلمان بھی نیچر کے اوپر عمل کر رہا ہو، اپنے ناخنوں میں، مونچھوں میں، بالوں میں، جس بھی چیز میں کیا جا سکتا ہے. اب جب یہ بات کی نا کہ تکبر جس کے دل میں ہوگا جنت میں نہیں جائے گا، تو ایک صحابی کو ایک خیال ہوا کہ مجھے تو اچھے کپڑے پہننے کا بھی شوق ہے، اچھے جوتے پہننے کا بھی شوق ہے. تو وہ بڑے ڈرتے کہا یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. اللہ کے رسول، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے جوتے بھی اچھے ہوں، کپڑے بھی اچھے ہوں. آپ سمجھ گئے فوراً. آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی جو اوور آل اسکیم ہے پوری یونیورس کی بیوٹی کی، آپ اس کا حصہ بن رہے ہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خود بھی خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں. آپ نے 2 آئیڈینٹیٹیز بتا دی، وہ بطور استاد کے میرے اور آپ کے کام آئیں گے. اب چونکہ آپ نے استاد کے عذاب اڑا تو ہماری چیز کو استاد کے اوپر جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں. الکبر بطر الحق وغمط الناس. آپ نے کبر کی 2 نشانیاں بتائی. کبر حق کے سامنے اڑ جانا ہے. بعض اوقات آپ کا پروننسیشن ٹھیک نہیں ہوتا. میرا بیٹا میری غلطیاں نکالتا رہتا ہے، مجھے لفظ نہیں آتے صحیح تو کہتا ہے بابا آپ جو ہے نا وہ سنیکرز کہتے ہیں، سنیکرز نہیں ہوتا، سنیکر ہوتا ہے. اور آپ ککرچ کہتے ہیں، کاکروچ ہوتا ہے، کاکروچ. اور یہ میری غلطی، اوون ہوتا ہے، اوون نہیں ہوتا، اوون ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی علامت کیا بیان کی کہ وہ مسلمان 2 خوبیوں کا حامل ہوتا ہے. الکبر بطر الحق، تکبر حق کے سامنے اڑ جانا ہے. اڑتا کون ہے پتہ ہے؟ کون اڑتا ہے؟ جس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، ایک دم ہوتی ہے. پہنچ گئے؟ اور جب وہ اڑ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ماریں، پیٹیں، جو مرضی کریں، وہ کہتا ہے نا ہم نہیں ہلے گا، تم جو مرضی کر لو، ہم نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. الکبر بطر الحق، حق کے سامنے اڑ جانا تکبر ہے. آپ کے بچے نے بھی اگر آپ کی غلطی نکال دی، اس پر کل پرسوں ہم بات کریں گے کہ آپ کے بچے نے بھی اگر آپ کی غلطی نکال دی ہے نا، تو ویری فرسٹ تھنگ وچ وڈ کم ان فرام یور ماؤتھ از تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ریئلی گریٹفل. اس نے جو صحیح لفظ بولا اس کو ریپیٹ کریں اس کے سامنے اور کہیں کہ بیٹا اب ٹھیک ہے، اور ساتھ کہیں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. یہ کیا ہے؟ یہ تکبر. اور اگر آپ نے کہا تمہیں میرے سے زیادہ پتہ ہے، تم میرے سے زیادہ جانتے ہو، تمہارا ایک پروننسیشن صحیح کرنے سے آدمی بڑا آدمی نہیں بن جاتا. یہ آپ اس کو اپنی جو عزت نفس آپ کو مجروح ہوتی محسوس ہوئی ہے، اور آپ کو جو اس نے سکھایا ہے اس سکھانے کے جذبے کی ناقدری کرتے ہوئے آپ کا تکبر آپ کو اجازت نہیں دے رہا کہ آپ اس کی حق بات کو اپنائیں. لہٰذا ایک استاد کا سینہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا سبحان اللہ کہ ہم نے ادباً ان کی بات کو درست کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کچھ لکھا اور وہ لکھا ہوا غلط تھا اور ہمیں کہا کہ کمپوز کر کے لے آؤ. ہم ان کے پاس لے کر گئے اور ہم نے کہا کہ استاد جی یہ جملہ مجھے سمجھ نہیں آیا، لفظ سمجھ نہیں آیا. کہا میاں
تمہیں استاد کا ادب کرنا بھی آ گیا اور استاد کو غلطی پر تنبیہ کرنا بھی آ گیا، یہ لفظ میرے سے غلط ہوا اور یوں، اور پھر اعتراف کیا کلاس کے اندر کہ میں تو ایک لفظ غلط لکھتا رہا اتنے عرصے اور اس نے میرا لفظ درست کروایا. یہ کیا ہے؟ یہ جو ایک مثالی استاد ہوتا ہے اس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ حق کے آگے اڑتا نہیں ہے، وہ حق اوپر سے آ جائے یا حق کہاں سے آ جائے، نیچے سے آ جائے. اور دوسری بات آپ نے کی غمت الناس، لوگوں کو ہلکا سمجھنا. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ہلکا نہیں سمجھتے، ہر وقت سمجھتے ہیں جاہل آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، اس کو کیا پتہ، اس نے دیکھا کیا ہے، اس نے پڑھا کیا ہے. وہ جب سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کے اندر 80% حصہ مذاق اڑانے والا ہوتا ہے. ہم اس 80% حصے کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم اس 20% حصے کو انکریج بھی تو کر سکتے ہیں کہ واہ 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 واہ، یہ بات تو آپ نے بہت شاندار کی. البتہ میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کو یوں بھی کیا جا سکتا ہے اور یوں کیا جا سکتا ہے. جی کسی اور کا کوئی سوال؟ جی جی آگے. زبردست. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے آپ کے سوال سے بہت خوشی ہوئی کہ پریکٹیکل سوال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو جو کام سب سے زیادہ پسند ہیں وہ ہیں جن میں کنسسٹنسی اور ہمیشگی ہو، اگرچہ تھوڑی سی ہو. ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو لیتے ہیں تو انٹائرٹی میں لے لیتے ہیں اور دوسری چیزیں ہم سے نظر انداز ہوتے ہیں. بیلنس اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کا جو لیسن پلان ہے وہ آپ کا بنیادی مقصد ہے، لیکن لیسن پلان پہ جب آپ سوچ کر جائیں گی پہلے سے تو اس سارے لیسن پلان کے اندر چنکس ڈالیں گی آپ چھوٹے چھوٹے. جیسے پیزا کے اوپر چنکس ہوتے ہیں نا، مشروم کے، کیپسیکم کے، بیف پیپرونی کے اور اس طرح کی چیز. تو اگر سارا ہی پیزا آپ کس سے بھر دیں، مشروم سے بھر دیں، تو کوئی کھائے گا پیزے کو؟ کوئی بھی نہیں کھائے گا. تو ایسے ہی آپ کا، ہماری کوتاہی کیا ہوتی ہے، مجھے اور آپ کو دونوں کو بطور استاد کے اس کا سامنا ہوتا ہے کہ ہم ایک دن تو بڑے غزالی اور رازی اور ابن رشد بن جاتے ہیں اور ان کی سوچتے ہیں آج ان کو ٹھیک کر کے چھوڑنا، آج جب یہ ہماری کلاس سے باہر نکلیں تو صلحاء کے امام بن کر نکلیں، اور اگلے دن ہم بالکل ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ روزانہ کا کام ہے، یہ کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے. تربیت کا کام ایک کنسسٹنٹ کام ہے جو ایک کنسسٹنٹ پیٹرن اور ایٹیٹیوڈ مانگتا ہے. لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو آپ نے بات فرمائی نا، اسی میں جواب ہے. آپ خود اس جواب سے واقف ہیں کہ ایک دن تو آپ نے اس ساری اسکیم کو ڈیمالش کر دیا اور آپ نے ان کی تربیت کرنی شروع کر دی، اور اگلے دن آپ پر پریشر آیا کل کے سلیبس کا بھی اور آج کے سلیبس کا بھی، اور اس دن آپ نے سر ہی نہیں اٹھایا اور آپ ڈانٹ ڈپٹ کر کے. اس کی بجائے ہر روز اپنے آورز کے اندر 1 منٹ چنکس میں، شروع میں 1 منٹ، درمیان میں 1 منٹ، آخر میں 1 منٹ، یہ ہر روز کے 3 منٹ اگر آپ نے 80 دن پڑھایا تو یہ کتنے منٹس بن جائیں گے؟ 3 8 24، 240 منٹس. اور اگر آپ نے ایک دن 40 منٹ پڑھایا اور پھر 1 مہینہ نہ پڑھایا تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ 40 منٹ 150 منٹس بھی نہ بنے. تو اس طرح آپ اس کو لے کر چل سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جزاک اللہ خیر. بہت اچھا سیشن تھا. دیٹ واز ویری سیکنڈلی ایک تھنگ کہ ہم جب سوشلی جب رفت کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اگر ہم ایز اے ٹیچر فار دا اسٹوڈنٹس تو کبھی کبھی بچے بھی جو ہیں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یا باقی بچے کہتے ہیں کہ یہ فیورٹزم بھی ہے. اگر ہم ان کو انڈیویجولی دیکھتے ہیں تو اس سچویشن میں کبھی بچے اس کو غلط بھی لے لیتے ہیں اور کبھی سنتے بھی نہیں ہیں. کنٹینیوسلی ہمیں ان کو کس طرح جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی جگہ پر غصہ فرمایا اور اتنے غصہ فرمایا جتنا فرمانا تھا. ہم غلط فہمی یہ سمجھتے ہیں کہ نرمی کی جگہ پر نرمی کی جائے اور سختی کی جگہ پر بھی کیا کی جائے، نرمی کی جائے. تو نرمی کی جگہ پر نرمی، سختی کی جگہ پر سختی. مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہم سختی کی جو انٹینسٹی ہے اس کے اندر اپنے مزاج کی کڑواہٹ کو شامل کرتے ہیں تو وہ سختی نقصان دیتی ہے.
ہمارے بچے ہماری سختی سے ناجائز فائدہ اس وقت اٹھاتے ہیں، ہماری سختی سے تنگ اس وقت ہوتے ہیں جب ان کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ اپنے پرسنل گرجز کو تربیت کے نام پہ میرے کو مسلط کرتا ہے۔ ان دونوں کا فرق جب ہم سمجھنے لگ پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کی علامت کیا ہے میں آپ کو عرض کر دوں، میں خود کرتا رہتا ہوں کیونکہ کوشش کرتا ہوں ڈیلیبریٹلی کہ میں جب ایگزامینیشن ہوتا ہے یونیورسٹی، مجھے پچھلے 2 سیمسٹرز میں پوری یونیورسٹی کے ایگزامینیشن کے کنڈکٹ کی کمیٹی کا میں ممبر تھا کہ پوری یونیورسٹی میں جہاں بھی میل فیمیل ایگزامینیشن ہو رہے ہیں میں چلا جاتا تھا وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ، اور ڈینس کو بلا لیتا تھا اور وہ کہتا تھا آپ کے کنڈکٹس کے ایشو ہیں، اور وہاں پر جو میرے مزاج شناس بچے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے تھے کہیں پر، اور میں ایک بچے کو دیکھ کر سخت غصے ہوتا تھا کہ تم نے کمپلائنس نہیں کیا، ویئر از یور ڈیٹ شیٹ، وائی از یور موبائل ان یور پاکٹ اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ آئی یوز ٹو بی ایکسٹریملی ہارش ود ہم۔ یہاں سے کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، یہاں سے۔ اور جو میرے مزاج شناس بچے ہوتے تھے جو بالکل ساتھ دائیں بائیں بیٹھے ہوتے، ابھی میں نے اس کو سختی سے کچھ کہا ہے تو ساتھ جو بچہ بیٹھا، ابھی میں نے ایک بات ختم ہی کیا، مجھے دیکھا تھا سر آپ کیسے ہیں، میں کہتا یار میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو، امی کیسی ہیں، ابو کیسے ہیں؟ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ یہاں سے نہیں آ رہا تھا، اگر یہ یہاں سے آ رہا ہوتا نا تو اس کی تلخی اس بچے پر بھی آتی، اور گروپس کے اندر بھی بیوقوفی ہوتی رہتی ہے میرے پاس، کیونکہ گروپس ہیں وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے، تو بعض کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت غلط کوئی بات کرتا ہے اور میں بہت سخت اس کی لیول اور انٹینسٹی کو دیکھ کر اس کی تنبیہ کرتا ہوں۔ ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی تنبیہ بھی ایم ایس لیول کی ہوگی، 4 سال ہمارے پاس رہا ہے اور اب ہمارے پاس سے جائے گا تو یہ اپنے آپ کو استاد سمجھے گا، تو لہٰذا اس کو اس استاد سمجھنے سے پہلے سیدھا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ تباہی پھیر دے گا۔ تو میں اس پر غصہ کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی نیچے کسی نے کہا کہ سر آپ نے فلاں کام کہا تھا اور میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، تو میں اس کو نیچے عربی میں فوراً لکھتا ہوں ابشر، تمہیں مبارک ہو گیا تمہارا کام۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب اوپر والے کو بھی آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ یہاں سے کر رہے ہیں، اور نیچے والے کو بھی آپ کہاں سے کر رہے ہیں، یا نیچے والے کو یہاں سے کر رہے ہیں اور اوپر والے کو کہاں سے کر رہے ہیں، کہ نیچے والے کو تو نرمی کرنی ہے، وہ دل اور زبان دونوں کے ساتھ کرنی ہے، اور اوپر والے کے ساتھ سختی کرنی ہے، اس کی غلطی کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے اپنے دل میں گرج۔ تو یہ پیوریفیکیشن آف ہارٹ کے بغیر ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنا پیوریفائی کرتا جاتا ہے ہارٹ کے اعتبار سے، اتنی ہمارے میں اصلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ جی اللہ اکبر، ہم نے کل بھی آنا ہے، پرسوں بھی آنا ہے، ایسا نہ ہو کہ کل کوئی سوال کرنے والا ہی نہ ہو اور مجھے ایسے لگے کہ میں H10 قبرستان کے اندر خطاب کر رہا ہوں ہیں۔ تو جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ ہم کل پھر ملیں گے، سیم پلیس سیم ٹائم انشاءاللہ۔